اچھا، ہم جب آخری مرتبہ بات اپنی چھوڑے تھے تو ہم جورس پروڈنس اصول قوانین کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم نے تاریخ کے اوپر بھی گفتگو کی، ہم نے فلسفے پہ بھی تھوڑی بہت بات کی، اور ہم نے آج کے حالات اور واقعات کا بھی جائزہ لیا کہ وہ قانون کے بننے کے اصول کس طریقے سے تخلیق ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، کچھ حصوں کو ہم نے، مطلب یہ نہیں ہے یہ جو ایک لیکچر ہم نے 1 گھنٹے میں دیا، یہ تو ایک پورا کورس ہے جس کورس کے کریڈٹ آورز ہوتے ہیں۔ کریڈٹ آور یعنی کہ کتنے گھنٹے آپ نے یہ کورس پڑھا ہے، استاد نے کتنے گھنٹے پڑھایا، تو 22 کریڈٹ آور ہوتے ہیں۔ جو بات ہم نے کل اس دن 1 گھنٹے میں کی، یہ 22 کریڈٹ آورز پر مشتمل ہے کہ ہم نے صرف یہ بات ذکر کی ہے۔ اور ذرا فلسفے کو ڈیٹیل سے پڑھنے پہ بہت سارے اور بھی مسائل یہ ہیں کہ ظاہر فلسفے کو سمجھنے اور پڑھنے کا انداز ہم سب کا ایک دوسرے سے مختلف۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قوانین کے اندر، جورس پروڈنس کے اندر جو مختلف ماضی کے فلسفیان تھے، فلاسفہ تھے، ان کا کس حد تک انفلوئنس تھا۔ ہم نے اس میں ایک اوورآل جائزہ لیا کہ بہت سارے فلاسفہ کا انفلوئنس اس کے اوپر رہا ہے، یعنی کہ انہوں نے اچھی باتیں کی نا۔ کوئی بھی شخص، ظاہر مذہب موجود نہیں ہے، ابھی نبیوں کے زمانے سے پہلے کی بات ہے۔ ہم کیا بات کر رہے تھے کہ انبیاء کا زمانہ ہے، اور یہ گریک ایریے کی بات ہے۔ یہ زیادہ ڈیولپمنٹ کہاں ہو رہی ہے؟ یونان میں ہو رہی ہے، یونان میں ہو رہی ہے۔ یہ زیادہ جو فلسفی ہیں نا، جیسے کہ ہم انبیاء کا جب ذکر کرتے ہیں آپ عرب پیننسویلا سے شروع ہوتے ہیں اور عرب پیننسویلا میں ہی بند ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ ہندوستان کا تو کوئی نبی نہیں ہے نا، ایسے، یا یورپ کے کسی نبی کا نام تو میں نے نہیں سنا۔ تو عرب کے پیننسویلا کے اندر ہی انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، جو عرب ممالک ہیں، یعنی کہ ترکی کے اس جانب سے شروع ہوتے ہیں عرب ممالک، اور ایران کی بارڈر پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عرب پیننسویلا، یعنی یہ سارے ممالک میں کسی نہ کسی شکل میں عربی موجود ہے، یا وہ زبانیں جو عربی سے ملتی جلتی زبانیں، ایسا ہی۔ اس کے بارے میں ظاہر ہے جو سائنٹیفک حقیقت ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ زمین جو ہے نا وہ پہلے اپنا ٹرن چینج کرتی ہے، یا تھوڑی سی ہم اس پہ بات کریں گے ذرا سائنٹیفک چیزوں تو سمجھ آ جائے گی۔ تو پہلے جو یہ علاقے، یہ خطے کے ممالک ہوا کرتے تھے، یہ پہلے زمانوں میں بڑے زرخیز ہوا کرتے تھے۔ آج بھی آپ نے دیکھا معدنیات اور تیل وہاں سے زیادہ نکلتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معدنیات وہاں سے کیوں نکلتے؟ اب پاکستان سے معدنیات کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تیل نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات کا جواب ہو گیا تھا اللہ کا کرم ہے ان پہ، مگر ظاہر ہے سائنسدان تو اللہ کا کرم والی بات پہ نہیں دلیل رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمین کا ٹرننگ مومنٹ کے اندر وہ خطے زرخیز حصوں میں شامل ہوتے تھے، جانور، جاندار اور مختلف پہاڑ زمینوں کے اندر زرخیزی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں کی نیچر کے اندر پنپنے والی چیزیں اسی زمین میں مدفون ہوئی، جو بعد میں معدنیات کی شکل اختیار کر گئی۔ کہ ہم کریں جراسک ٹائم، پری جراسک ایرا، یعنی کہ سائنس کے ہاں جو زمین کے ارتقاء کے پیراڈائم ایک مختلف تقسیم کیے گئے ہیں کہ کتنے ایرا میں تقسیم ہونے کے بعد زمین نے ارتقاء کیا، تو اس میں زمین نے ارتقاء کے وہ مناظر طے کیے، ٹھیک ہے۔ تو یونان کے اندر زیادہ فلسفی آپ کو ملیں گے، بلکہ فلسفہ تھیلس سے شروع کریں گے آپ تو جان سٹیوارٹ مل تک زیادہ یونان میں ہی ملے گا، اس کے بعد وہاں سے باہر نکلتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا۔ جیسے کہ فرقہ واریت مذہب میں ہوتی ہے، اسی طرح فلسفے میں بھی ہوتی ہے۔ فلسفے میں بھی ایک فلسفی آیا، اس نے کوئی اور بات کی، دوسرے نے آیا کوئی اور بات کی، ایک دوسرے سے اختلاف رائے کیا۔ پھر یونان میں اس دوران مباحثہ موجود تھا، ایک فلسفی کو گفتگو کرتا تھا تو وہ ایک تھیٹر ہوتا تھا، وہاں جا کے بات کی جاتی تھی، دوسرے اس پہ سوال و جواب کرتے تھے۔ یہ پہلا مکالمے کی فضا پیدا ہوئی انسانوں کے درمیان میں، پہلی پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ پہلی سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔
پہلے کی بات ہے، تب یہ پیدا ہوئی. انٹونیو، آپ نے بہت سارے مطلب شیکسپیئر نے اس کے اوپر بھی ناول لکھے کہ کیسے جمہوریت نے، انسانوں نے اپنے حقوق کے لیے وہاں جدوجہد شروع کی. تو وہ تمام چیزوں نے قانون کی ایک شکل اختیار کی. وہ قانون وہ نہیں ہے جو آج ہمارے پاس. ایک طرف تو خدا ہے، کون؟ زرکسیز. اس کے مقابلے میں کتنا ہی قانون بننا ہے، ہم تو اس کے بارے میں امیجن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے کسی دیکھتے ہوئے خدا کی سلطنت میں تو نہیں رہے. مگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ریاست کے خلاف اگر ذرا سی بات کریں گے تو ریاست ہمیں اچک لے گی. تو سوچئے جہاں ریاست اور بادشاہ دونوں ایک ہی چیز ہوں اور طاقت کا یہ حیت ہو، یہ شکل ہو طاقت کی کہ وہ خدا کا درجہ رکھتا ہو، تو پھر سوچئے وہاں ایک انسان کا حق کیا ہوا ہوگا. وہاں تو کوئی بھی انسان کیڑے مکوڑوں سے زیادہ بھی حیثیت نہیں رکھتا ہوا ہوگا یقیناً. تو لہٰذا اس دوران لوگوں نے جو باتیں کی، جو گفتگو کی، وہ گفتگو جو تھی وہ میکسمز، یعنی کہ پرانی روایات میں کسٹمز بنے، اقوال زرعی بنے. ان اقوال زرعی نے آہستہ آہستہ ارتقاء کرتے ہوئے ریاست میں بھی ارتقاء، ریاست کمزور ہوئی اور قانون کی شکل اختیار کرنا شروع کی. ریاست کی کمزوری میں ایسا نہیں تھا کہ ان لوگوں کی گفتگو ہی تھی. ریاست کی کمزوری کی وجہ دوسری ریاستوں سے ان کے ساتھ تصادم تھا، جھگڑے تھے. ریاستوں کے درمیان میں تصادم ہونے کے باعث ایک ریاست کمزور ہوتی. جب کمزور ہوتی تو اس کی عوام طاقتور ہو جاتی. مگر جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ تاریخ کے پرسپیکٹیوز ہیں، یہ تاریخ کے زاویہ ہے، میرا زاویہ ہے جو میں نے پڑھ کے اندر سمجھا. میں نے تاریخ کا یہ زاویہ پڑھنے کے بعد میں نے ذاتی طور پہ یہ سمجھا کہ تاریخ ان لوگوں کی لکھی ہوئی، ان کا زاویہ ہے جو یہ لکھ رہے ہیں. تاریخ پر ایمان نہیں لایا جا سکتا مکمل جب تک کہ اس کو ہر طرح سے بحث کا نشانہ نہ بنایا جا سکے. اس لیے ایک علم ہے پورا جس کو کہتے ہیں ایپسٹمولوجی، جس کا کیلانی صاحب نے بہت خوبصورتی سے تعریف کی کہ جیسے آپ کا اصول حدیث کے ہوتے ہیں. ایپسٹمولوجی میں ہم کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں علوم کے درمیان میں آن بیس آف بلیفز، یعنی کہ میتھڈ دیکھتے ہیں کہ کیا تاریخ کے اندر یہ بات کسی ایک خاص نظریے کی وجہ سے موجود ہے جو کسی شخص نے لکھی ہے، یا وہاں کے بادشاہ نے اپنے انفلوئنس میں یہ بات لکھوائی ہے. کیا اس میں انسانوں کی تاریخ ہے یا بادشاہوں کی تاریخ ہے؟ یہ علم کے مقابلے میں دوسرا کون سا علم وہاں پر موجود تھا؟ یہ علم کا پیچھے بیسز کیا ہیں؟ یہ سمجھتے ہوئے ہم اس علم کے اوپر، یہ تو چند باتیں، مگر ایپسٹمولوجی ایک پورا فلسفہ ہے، ایک پورا مضمون ہے جس کے اوپر ہزاروں کتابیں موجود ہیں. جیسے کہ اصول حدیث کے بارے میں آپ کے پاس علم ہوگا، اس کی ہزاروں کتابیں ہوں گی، بے شمار کتابیں ہوں گی. تو ظاہر ہے میں اس کو چند الفاظوں میں ہم نہیں سمیٹ سکتے. تو بس صرف یہ ہے کہ اس میں آپ علوم کا تقابلی جائزہ لینے کے بعد، مختلف میتھڈز کو اڈاپٹ کرنے کے بعد، سیٹ آف بلیف، یقین اور اعتقاد کی بنیاد پر تخلیق ہونے والے نظریات کو جانچنے کے بعد کسی علم پر یہ رائے دے سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. اس میں ایک اہم مثال یہ بھی دی جاتی ہے کہ جیسے کہ اب یہ ٹیبل ہے ہمارے سامنے، اس ٹیبل کے بارے میں ایک رائے دیتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ شیشہ لگا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں اس میں ووڈ جو ہے لکڑی اصلی نہیں ہوگی، اس میں بھوسا بھرا ہوگا، مختلف طرح کی ایک میری رائے ہے. میں اس ٹیبل کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ کی اس کے بارے میں رائے تھوڑی سی مختلف ہوگی. اگر ہم کسی بڑھئی کو لا کے پوچھیں گے تو وہ ہم دونوں کی نسبت ایک الگ رائے دے گا، کیونکہ وہ بڑھئی ہے، وہ ٹیبل بنانے کے بارے میں جانتا ہے. سینتھیٹک ووڈ، مصنوعی لکڑی جو اس کے اندر ہوتی ہے، اس کی کارخانے کے بندے کو بلایا جائے تو وہ اس کے بارے میں ایک الگ رائے دے گا. درست. شیشے والے کو بلائیں تو الگ رائے، اگر ڈیکوریشن کرنے والوں کو بلائیں تو وہ اس کے حسن کے بارے میں زیادہ بات کرے گا. گویا 5-6 افراد ایک ہی ٹیبل کے بارے میں مختلف رائے کا اظہار کر رہے ہیں، جس کی لاجک یہ سمجھ میں آئی، منطق یہ سمجھ میں آئی کہ ان 5-6 لوگوں کے پاس اس ٹیبل کے بارے میں معلومات الگ ہیں، جس کی وجہ سے ان کے علم کے الگ ہونے کی وجہ سے
ان کی رائے ایک دوسرے سے الگ ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ان میں سے کسی بھی ایک شخص کا اس ٹیبل کے بارے میں علم حتمی ہے؟ کسی بھی ایک شخص کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیبل کے بارے میں، ابھی بات تو کتابوں کی دور رہ گئی، اس ٹیبل کے بارے میں کسی ایک بھی شخص کا علم کیا مکمل ہے؟ نہیں، تو رائے بھی نامکمل ہے۔ اس کا مطلب کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس ٹیبل کی رائے کے اندر بھی نکھار پیدا ہو سکتا ہے علم کے اضافے کی وجہ سے۔ فرینس کیفکا کے کسی فلسفی کو لے کے تو وہ کہے گا کہ ٹیبل تو ہے ہی نہیں، ٹیبل تو موجود ہی نہیں سرے سے، ہاں ہم بھی نہیں ہے، موجودیت کی بحث شروع ہو جائے گی۔ تو یعنی کہ بہت سارے علوم میں ڈسکس کریں تو ٹیبل کے اوپر بھی رائے بدل جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی تاریخ کے واقعے، کسی بھی علم کے اوپر کوئی ایک رائے کبھی بھی مستند نہیں ہوتی، وہ ایک رائے ہوتی ہے جو وقت میں حالات اور واقعات کے پیش نظر چیزوں کو سمجھتے ہوئے تیار کی جاتی ہے کہ یہ رائے ہے۔ میری تمام جو گفتگو ہے وہ میرے علم پر مبنی ہے، اور میں ایک لا علم آدمی ہوں۔ انہی تمام مضامین کے اوپر ایک کوئی اور بندہ لیکچر دے جو علم میں بہت آگے ہوں تو وہ ان کے اوپر اور خوبصورت رائے دے سکے گا۔ تمام تر رائے علم پر مبنی ہے، اور علم کی بنیاد کیا ہے کہ وہ جہالت ہے۔ ظاہر ہے اس کے آگے جتنا علم ہے میں نہیں جانتا تو میں کم از کم تو جہالت پہ ہی کھڑا ہوں، ایسا ہی۔ تو یہ ماضی کے واقعات، حالات اور اس کے پیش نظر سیاست میں رد و بدل، اور اس میں فلسفیوں کے نقطہ نظر، ان سے یورسپروڈنس نے جنم لیا۔ اس میں ایسا نہیں کہ مذاہب کا خانہ خالی رہا، جہاں جہاں مذاہب آئے، انبیاء آئے، ان کی جو گفت و شنید سے بدلنے والے قوانین تھے انہوں نے بھی تاریخ کا حصہ بن گئے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی انگلینڈ کی، کہ جب وہاں بادشاہ نے پرانے تمام فیصلوں کو جمع کرنا شروع کیا تو ظاہر ہے جو فیصلے انگلینڈ کے علاقوں میں ہوتے تھے تو وہ بائبل کے مطابق ہوتے تھے، توریت انجیل کے مطابق ہوتے تھے، بائبل کے پیش نظر ہوتے تھے۔ تو آپ بہت سارے قوانین کو جب پڑھیں گے، یا ایون کہ آپ گوگل کریں گے کہ کون کون سے قوانین ہیں جو بائبل سے لیے گئے ہیں، تو آپ کو ہزاروں قوانین ملیں گے جن میں یہ بھی ہے کہ بنیادی زندہ رہنے کا حق جو ہے وہ بائبل سے لیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو مذاہب کا خانہ بھی خالی نہیں رہا، اس کا بھی کردار رہا۔ جیسے کہ آپ کو محمدن لا والی کتاب میں دے کے جو گیا تھا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیورس، طلاق اور نکاح کا پورا اسکول کہتے ہوتے میں نے کیا کہا تھا، جہاں کوئی نقطہ نظر کا ایک پورا عمارت ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ڈیورس، میرج، شادی اور طلاق، ان تمام کا پورا اسکول جو ہے وہ مسلمانوں کے فقہ کے اوپر کھڑا ہے۔ خواہ وہ کسی بھی دنیا کے ملک میں ہو، وہاں پر آپ جب بھی پڑھیں گے، محمدن لا پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو ایگزامپلز ہیں، وہاں امام ابو حنیفہ کی بھی ہیں، احمد ابن حنبل کی بھی ہیں، امام مالک کی بھی ہیں، امام شافعی کی بھی، چونکہ انہوں نے اس کو ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ ایگزامپل دیے بغیر بات نہیں سمجھی جا سکتی۔ ظاہر دنیا میں انسان مسلمان بھی ہیں نا، ان کے بھی معاملات ہیں تو ان کو پیش نظر بات کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے مسلمانوں کی نسبت اگر آپ شادی اور طلاق کے سسٹم کو دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مسلمانوں کے مقابلے میں جو وید ہیں، ویدوں کا جو مذہب ہے، جو ہندو مذہب ہے، آپ اس کو مشکل ہے نافذ کرنا، کیونکہ وہاں پر پہلے عورت مرد کے ساتھ جلا دی جاتی تھی جب وہ ودوا ہوتی تھی، بعد میں اس کو شادی کرنے کا حق نہیں ہے، وہ سفید لباس پہن کے ساری زندگی گزارتی۔ یہ تو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے بہت زیادہ، لہٰذا ان کی مطلب جو طرز زندگی ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کے بجائے وہاں فقہ زیادہ کار فرما ہوئی کہ دنیا میں لوگوں کو شادی بیاہ کے تعلق کو سمجھایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو مذاہب کا بھی کردار اپنی جگہ مسلمہ حقیقت کے طور پہ موجود رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی ایک ارتقاء آتا رہا ہے۔
وہ کس شد و مد کے ساتھ ہے یہ بات آپ مجھ سے بالکل بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے میں مذہب کے حوالے سے تو نہیں جانتا کہ کون سی فقہ کہاں پر کیسے تھی، مگر ظاہر ہے کسی کیس کے اندر منطقی طور پہ مجھے یہ والی بات بتائی جائے گی سامنے والے وکیل کی جانب سے کہ جی سردار صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں ہم آپ کا جو کلائنٹ ہے، جو بندہ کٹہرے میں کھڑا ہے ملزم، یہ مسلمان ہے اور مسلمان اس خاص بات پر یقین رکھتے ہیں، بلاسفیمی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں گستاخی کرنے والے لوگ، گستاخ رسول، انگریزی میں کہتے ہیں بلاسفیمی کلام۔ فرض کیجئے کسی بندے نے کینیڈا میں، ایسا ہوا تھا ٹورنٹو میں، ایک شخص کا قتل کر دیا تھا کہ یہ گستاخ، ٹھیک ہے، عدالت میں یہ بحث ضرور ہوگی کہ اس شخص نے گستاخی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جس کی وجہ سے دوسرا آدمی اگنائٹڈ ہوا، اس کو غصہ آیا اور اس نے قتل کی طرف اپنے آپ کو اکسایا اس نے سچویشن نے، اور اسے قتل کر دیا۔ اب یہاں پر یہ بات سنتے ہی میرے ذہن میں پہلی بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ اچھا اس کا مطلب کہ فرسٹ ڈگری مرڈر نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسرے آدمی کے ابار دلوانے پہ قتل ہوا ہے، تو لہٰذا اس میں قاتل کی سزا عمر قید نہیں ہو سکتی۔ اب میں نے سیکنڈ تھرڈ ڈگری مرڈر کی بات کرنی ہے، پہلی بات یہ سمجھ آ گئی ہے نا، مین ذریعہ ایکٹس ریہ، وہ جو پہلے ہم نے پڑھا تھا۔ دوسری بات یہ آ گئی کہ عدالت میں بحث کے دوران یہ بات زیر بحث ضرور رہے گی کہ اسلامک لاء کے مطابق ایک آدمی جب ایسے کرتا ہے، بلاسفیمی کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کی کیا سزا ہے، اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے، کیا اصول ہے، اور دوسری جانب یہ زیر بحث آئے گا کہ بنیادی انسانی حقوق میں یہ حق حاصل ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی سے کسی بھی مذہب پر تنقید کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا کوئی شخص کسی مذہبی شخص کے اوپر یا اس مذہب کے سب سے اعلیٰ فرد کے اوپر گفتگو کر رہا ہے تو اس کو یہ بنیادی انسانی حق ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے، اور بات ختم نہیں ہوتی۔ دوسری طرف سے یہ بحث ہوگی کہ ایک شخص اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے، بنیادی انسانی حق کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کے جذباتوں کو غضب پہنچا رہا ہے، دوسرے لوگوں کے جذبات کو متاثر کر رہا ہے، تو کیا یہ اس کا بنیادی انسانی حق ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ میرا حق کہاں تک ہے؟ میرا حق وہاں تک ہے جہاں سے آپ کے حق کی دہلیز شروع ہوتی ہے۔ میرا یہ حق ہے کہ میں آپ سے اختلاف کروں، اگر میں آپ کو گالی دیتا ہوں یا آپ کے چہرے مورے کی میں انسلٹ کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ مولوی داڑھی رکھی تیری ایسی تیسی، یہ والی بات، یہ میں نے آپ کی حد تک عزت کی ہے، یہ میرا حق نہیں تھا۔ میرا حق تھا کہ میں ایک سنجیدہ طریقے سے اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں اور آپ اس کے اوپر اتفاق رائے یا اختلاف رائے کر سکیں۔ تو گویا حقوق کی جو پوری بحث ہے اس میں کیا ہے؟ حقوق کی پوری بحث میں آپ کا حق، بنیادی انسانی حق، حق رائے دہی، آزادی اظہار، آزادی اظہار، جیسے کہ لوگ جو کہ فرانس میں کارٹون بناتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا آزادی اظہار ہے، تو وہاں پر بہت سارے عدالتوں میں یہ بحثیں ہوتی ہیں کہ یہ ان کا آزادی اظہار ہے مگر یہ دوسرے لوگوں کے مذہب کی انسلٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ دکھی ہوتے ہیں اور ان کو دکھ ہوتا ہے، وہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کا جذبات ابھار آتا ہے۔ گویا آپ ان کا حق وہاں جا کے دوسرے کی دہلیز کو کراس کر رہا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ حق کہاں تک ہے؟ جہاں سے دوسرے کا حق شروع ہوتا ہے، وہاں سے آگے فرائض کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ فرائض خیر ہمارے انٹرنیشنل چارٹر آف ہیومن رائٹ میں نہیں ہے، ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ میں فرائض نہیں ہے۔ ہم فرائض کی بات کریں گے جب ہم عرب بل آف رائٹس پڑھیں گے، کہ عرب بل آف رائٹ ہے، وہ بھی ایک انسانی حقوق کا رائٹ کا چیپٹر ہے، اس میں
فرائض بھی ہیں، باقی سارے حقوق ہی ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے دوسرے کا حق شروع ہوتا ہے۔ یہ بات ہم نے ان تمام میکسم سے، ان تمام مثالوں سے اور حالات اور واقعات کے بدلنے اور جورسپروڈنس کے اس کے مطابق بدلنے سے سیکھی۔ انسانی سماج میں بدلاؤ واقع ہوا۔ پہلے یہ تھا کہ آزادی اظہار ہے کہ کوئی بھی شخص دوسرے مذہب کے اوپر گفتگو کر سکتا ہے، مگر ہمیں وقت کے ساتھ اس بات کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اب اس میں آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ مختلف ریاستوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کارٹونسٹ ہوتے ہیں جو کہ کرتے ہیں۔ وہاں پر ابھی بحث چل رہی ہے، اس بحث کے انجام نہیں نکلا۔ جو قانونی لیگل بحثیں ہوتی ہیں کہ کسی ایک خاص راستے کو اڈاپٹ کرنا ہے، اس میں تو برسوں گزر جاتے ہیں۔ یہ ایک اوور نائٹ تو کام نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ کے سامنے میں نے حقوق کی دہلیز، سرحد اور دوسرے کی سرحد کا آغاز بتایا ہے، یہ ایک انتہائی پیچیدہ بحث ہے کہ آپ کی سرحد کہاں ختم ہوگی، کیسے ختم ہوگی۔ کہ آپ دلیل دے کے کسی آدمی کو، فرض کیجئے ایک شخص لادین ہے، جیسے کہ رچرڈ ڈاکن نے کتاب لکھی ہے، رچرڈ ڈاکن جن نے گاڈ ڈیلوژن، فریب خدائی پہ کتاب لکھی۔ اس میں تو مکمل انہیں دلائل دیے ہیں۔ جو دلائل انہوں نے دیے ہیں، کیا وہ دلائل سارے کے سارے جو دنیا بھر کے مذہب کے لوگوں کے خلاف ہیں، یہ ان سب کے حقوق کو متاثر کر رہے ہیں؟ یہ بحث ہے۔ اس میں ایک لائن کا ڈرا کرنا ضروری ہوگا کہ کہاں سے دوسرے کی سرحد کا آغاز ہوگا، اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ۔ انفرادی طور پہ تو بہت آسان ہے، اجتماعی طور پہ ایک نظریے کو کس حد تک آپ نے متاثر کریں گے تو لوگوں کے جذبات متاثر ہوں گے، اور اظہار کا کیا ہوگا۔ خیریت ہے؟ تو ہم انسانی حقوق، فلسفہ، تمام چیزوں میں سماج کے ساتھ ساتھ ارتقاء ہوتا ہے، اور ارتقاء رک نہیں سکتا۔ ٹیبل والی مثال، اس لیے اس کے اندر بھی وقتاً فوقتاً نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اب آئیے بہت امپورٹنٹ ایریے کی جانب۔ یہ تو ہو گیا، ہم نے بات کر لی فلسفہ، مذاہب کا کیا کردار ہے جورسپروڈنس میں۔ اب آ جاتے ہیں سائنس کی جانب، کیونکہ آج کی دنیا کا جیسے قانون بھی ایک مذہبی شکل اختیار کیا ہوا ہے، مگر جو سب سے مسلمہ قسم کا دنیا میں مذہب ہے جس کو سارے لوگ ہی اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ سائنس ہے۔ ہم اس کو مذہب کہتے نہیں ہیں، مگر ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اعتقاد ہوتا ہے لوگوں کا سائنس کے اوپر۔ تو وہ بھی تو ایک مذہب کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میٹا فزیکل ہیں، مگر پھر بھی لوگ یقین تو رکھتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اب انسانوں کے سماجی ارتقاء میں، انسانوں کے لا میکنگ میں، قانون سازی کے عمل میں، جورسپروڈنس میں، ہر چیز میں سائنٹیفک انوینشن، ایک نئی سائنسی تحقیق سے بدلاؤ واقع ہوتا ہے۔ اب جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو وہ فطرت کے قوانین کے مخالف نہیں بنایا جاتا، اور فطرت کے قوانین کو ایکسپلین کون کرتا ہے؟ سائنس کرتی ہے۔ پہلے تو فطرت کے قانون تھا کہ نہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ فطرت کا قانون تھا جو پہلے ہم لوگوں کو پتا تھا۔ اب تو ہم انسانوں کو پتا ہے کہ سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ سورج غروب ہوتا ہے۔ یہ زمین ہے جو سورج کے گرد ایک اپنا سائیکل مکمل کرتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک مثال ارتھ ڈے۔ آپ کو پتا نا کہ یہ گلوبل وارمنگ، ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے دنیا میں درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اور اس کے مخالف بہت سارے قوانین بنے جو بین الاقوامی بھی ہیں اور علاقائی بھی ہیں۔ ہم ان تمام قوانین کا پالن کرتے ہیں اور ان کے ممبر ہیں۔ کیوٹو پروٹوکول کا نام سنا آپ نے؟ کیوٹو پروٹوکول ماحولیاتی آلودگی پر عالمی قوانین ہیں، اور ہم اس کا حصہ ہیں، ان کا ہمارے اوپر اطلاق ہے۔ اسی طرح بہت سارے خطے کے، سارک کے ممالک نے بھی قوانین بنائے ہوئے ہیں، ماحولیاتی آلودگی۔
جب مالیاتی آلودگی کو قابو پانے کے لیے لاکھوں ڈالر کا بجٹ خرچ کر کے دنیا بھر کے ممالک کوشش کرتے ہیں. اب سوچئے ایک ملک اپنے پیسے خرچ کر کے دوسرے ملک کے اندر مالیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ عالمی قوانین ہیں جن کے مطابق امیر ممالک نے غریب ممالک کے اندر مالیاتی آلودگی کو قابو پانا ہے. یہ ہمیں کب پتہ چلا؟ ہم نے یہ کام کب سے شروع کر دیا؟ 1990s سے شروع کر دیا. 2 واقعات پیش آئے تھے جس کی وجہ سے شروع کیا. پہلے تو ہمیں زمین سمجھ میں آئی تھی کیونکہ اس دوران وائجر، یہ دیکھیے چھوٹی سی بات ہے سائنسی والی، سائنسی نقطہ نظر سمجھیں گے اور پھر اس سے ہم لا میکنگ کے پروسیس کو سمجھیں گے. یہ ہمارا فرض کیجئے سورج ایسا ہی ہے، اس کے گرد یہ سیارے گردش کر رہے ہیں. یہ سب سے پہلے مارس ہے اور اس کے بعد یہ زمین ہے اور اسی طرح باقی سیارے. ٹھیک ہے، یہ سورج ہے اور اس کے گرد یہ جو چکر ہم پورا مکمل کرتے ہیں یہ 365 دنوں میں مکمل کرتے ہیں. ایسا ہی ہے، ایک سال 365 دنوں میں ہم یہ چکر مکمل کرتے ہیں سورج کے گرد. مگر جب سورج کے گرد ہم چکر مکمل کرتے ہیں تو زمین چکر مکمل کرنے کے دوران، فرض کیجیے یہ سورج ہے اور یہ زمین ہے، یہ چکر 365 دنوں میں مکمل ہو رہا ہے اور ساتھ میں یہ چکر مکمل کرتے ہوئے ایسے سپن بھی کر رہی ہے. یہ جو ایک سپن مکمل کرتی ہے یہ 24 گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے. اچھا یہ دیکھیے ایسے ایسے مکمل کرتی ہے، ایسے ایسے چکر ہو رہا ہے، یہ لگاتار 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 ایسے ایسے. ٹھیک ہوگی بات؟ اس کے دوران کبھی اس کا ایک حصہ سورج کے سامنے جاتا ہے، کبھی دوسرا حصہ سورج کے سامنے جاتا ہے، جس کی وجہ سے دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے. اور کچھ مہینوں کے بعد وہ ایسے چکر جب ایسے سپن کر رہی ہے نا گیند کی طرح، تھوڑی سی ٹلٹ ہوتی ہے، ذرا سی ٹلٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی واقع ہوتی ہے. سردیاں آتی ہیں، گرمیاں آتی ہیں. کیونکہ کبھی سورج کی سیدھی جو شعائیں آپ پر پڑ رہی ہوتی ہیں، زمین، ہمارا پاکستان اس طرف ہے نا، یہ ایکویٹر کے نیچے، ادھر اوپر کینیڈا ہے ٹاپ پہ، ادھر امریکہ ہے، ادھر نیچے انٹارکٹیکا ہے، اس طرف پہ آسٹریلیا ہے. ایسا ہی ہے. تو کچھ مہینوں کے بعد جب ٹلٹ ہوتا ہے تو سورج کی روشنی ہم پر ترچھی پڑنے لگتی ہے، سردیاں شروع ہو جاتی ہیں. پھر ترچھا ختم ہوتا ہے تو سیدھی پڑنے لگتی ہے، گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں. موسمیاتی تبدیلی، مگر سپن بھی ساتھ کر رہی ہے، ساتھ ایسے تھوڑا سپن کرتے ڈولتی ہے، سیدھی ہوتی ہے، ڈولتی ہے، سیدھی ہوتی ہے. ایسا ہی وہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ وہ عرب پیننسولا والی، کہ وہاں پر پہلے مالیاتی آلودگی مختلف تھی، اس کے بارے میں ایک سائنٹیفک تھیوری ہے کہ پہلے یہ تھوڑی یوں ہوا کرتی تھی، یوں، وہ ایکویٹر سے نیچے تھے جس کی وجہ سے ان میں بھی وہ 4-5 موسم تھے جیسے پاکستان میں ہوتے ہیں. بعد میں اس نے اپنی تبدیل کی ہے جگہ. ٹھیک ہوگی بات؟ اس کے اوپر جو ہے نا ایٹماسفیئر ہے، ایٹماسفیئر، اس کے اوپر کچھ کلومیٹرز تک آکسیجن اور مختلف گیسیں موجود ہیں. وہاں سے اوپر ٹاپ پہ چلے جائیں تو یہاں پر ایک لیئر سی ہے گیس کی، اور وہ لیئر کس کی ہے؟ O3 کی، اوزون لیئر جس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اوزون کی، اوزون لیئر ہے O3. آکسیجن کے 3 ایٹم سے ایک اوزون ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سورج سے جو روشنی نکلتی ہے وہ جا کے اس سے ٹکراتی ہے اور ٹکرانے کے بعد فلٹر ہو جاتی ہے. جو الٹرا وائلٹ ہوتی ہیں، جو کینسر پیدا کر سکتی ہیں، ہمارے جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، وہ واپس مڑ جاتی ہیں. جو روشنی دینے والی ہیں وہ زمین پہ آ کے لگتی ہیں. ایک میکانزم. جب یہاں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ پیدا ہو، CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ، تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اس کے ساتھ جا کے مل کے
تو ایک ریئیکشن پیدا کر سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ لیئر ٹوٹ جائے گی اور سورج کی روشنی ڈائریکٹ آ کے آپ پہ پڑنا شروع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے، مختلف طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی تپش زیادہ ہونے کی وجہ سے گلیشیئر پگھلنا شروع ہو جائیں گے، بہت سارے مسائل اور بھی کلورو فلورو پمپس، مختلف کانٹینٹ اور بھی ہوتے ہیں جو کہ زمین سے ہم آلودگی کی شکل میں ریلیز کرتے ہیں، پھر آکسیجن کی مقدار خراب ہو جاتی ہے بہت ساری چیزوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ماحولیاتی آلودگی کو قابو پانا ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے اس کرے کو محفوظ رکھ سکیں۔ 1990 میں کیا ہوا کہ ہمیں یہ والی بات سمجھ میں پہلے کیوں نہیں سمجھ میں آئی تھی؟ پہلے سمجھ میں آتی ہم بہتر قوانین بنا دیتے۔ 1990 میں ہم نے کیا کیا ہوا کہ اچھا یہ سورج سے جو روشنی ہے نا، یہ زمین تک پہنچنے کے لیے اس کو 8 منٹ لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات یاد ہے۔ ابھی جو روشنی ہم پر آ کے گر رہی ہے یہ 8 منٹ پہلے سورج سے نکلی تھی، ٹھیک ہے۔ روشنی کی رفتار ہوتی ہے 3 لاکھ میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، 8 منٹ میں ٹریول کر کے ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم بھی ایک خاص رفتار سے سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ ایک اور بات یاد رہے، تصویروں میں تو یوں بنا ہوتا نا کہ یہ سورج بنا ہوا ہے، زمین بنی ہوئی ہے، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یوں گردش ہو رہی ہے۔ یوں گردش نہیں ہو رہی، گردش یوں نہیں ہو رہی۔ یہ سورج ہے اور اگر یہ زمین ہے تو یہ وارٹیکس بناتا ہے، یعنی کہ سورج بھی ایسے ایسے آگے بھاگ رہا ہے اور زمین اس کے ساتھ ساتھ گردش کر رہی ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ سورج یہاں ہے اور زمین یہیں گھوم رہی ہے، یہ ایسے ہو رہی ہے۔ سورج آگے کسی کے گرد گھوم رہا ہے؟ جی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کس کے گرد گھوم رہا ہے۔ سورج ایک گلیکسی کے گرد گھوم رہا ہے، جس گلیکسی کو ہم کہتے ہیں ملکی وے، دودھیا گلیکسی، کیونکہ اس کی سفید رنگت ہے تو اس کی وجہ سے ہم دودھیا گلیکسی کہتے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ میری تو دیکھے بھی تاکہ مجھے اطمینان ہو کیا سن۔ دودھیا گلیکسی کے گرد سورج اس پورے نظام شمسی کو لے کر گھوم رہا ہے، پورے نظام شمسی کو لے کے اس گلیکسی کے گرد۔ اس گلیکسی کے گرد جب آپ گوگل میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ 245 آئی بلیو، میرا خیال ہے، مگر آپ اس کو دیکھیے گا تو کریکٹ آپ دیکھیے گا کہ کتنا بلین لائٹ ایئرز میں یہ چکر اپنی گلیکسی کے گرد مکمل کرے گا۔ اس جملے سے آپ کو یوں ہی سمجھ میں آ گئی کہ ابھی تک چکر مکمل نہیں، چکر ہی بہت بڑا نا جی، تو مکمل نہیں۔ اب چکر نہیں، اب اس کے اوپر بات کریں گے ہم کہ اس نظریے کو کیا، چونکہ اب وائجر چلے گئے ہیں تو اب ہمیں نظر آ گئی ہیں چیزیں۔ اب تو یہ جو جتنے بھی چکر ہیں سارے ملا کر، یہ بھی ایک اور چکر بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ گلیکسی بھی تو ایک جگہ پہ رکی نہیں ہوئی، یہ بھی چکر لگا رہی۔ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ٹھہری نہیں ہوئی ہے، کوئی بھی چیز۔ اور دوسری بات، ایک اور بات جو کہ آپ نے قرآن میں پڑھی ہوگی، جو کہ میں نے اتنی سی چیز پڑھی ہوئی ہے اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ زمین، یہ چاند، ستارے، سیارے سارے ایسے خالی جگہ پر نہیں ہیں۔ پہلے لگتا تھا سائنس کو کہ یہ خالی جگہ ہے، بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اوپر اور نیچے ڈارک میٹر ہے۔ پہلے آئزیک نیوٹن نے کہا کہ یہ کشش ثقل زمین میں کھینچتی ہے ہمیں، سیب والے واقعے سے اس نے بتایا۔ بعد میں ایک بندہ آیا آئنسٹائن، اس نے کہا کہ اینجنی ہے، کہ اس کے اندر کوئی کشش ہے اور وہ اکیلی کھینچی ہے۔ اس کے اوپر ایٹماسفیرک پریشر ہے، اوپر سے بھی ایک دباؤ ہے، ریلیٹیوٹی کی وجہ سے اوپر سے بھی دباؤ ہے، اور وہ دباؤ کیا ہے کہ ایک پورا ڈارک میٹر ہے جس نے اوپر سے بھی آپ کو دبا کر رکھا ہوا ہے۔ گویا وہ ڈارک میٹر کیا ہے اس کے اوپر تو بات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈارک میٹر کیا ہے اس کے بارے میں تو ابھی تک مکمل معلومات سائنس سے نہیں پتہ چلی کہ کیا ہے، مگر ایک ایسی چیز ہے جو اوپر سے بھی موجود ہے اور نیچے سے موجود ہے، آپ درمیان میں تیر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں تیر رہی۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، اس کے گرد ایک بڑا چکر ہے جو کہ کمپلیٹ ہوتا ہے اتنے بلین سال میں۔ ہاں، کتنا؟ 230 ملین، دیکھیں کتنا زیادہ۔ اچھا، لائٹ ایئرز ہوگا۔ لائٹ ایئرز کیا ہوتا ہے؟ روشنی کی میں نے وہ لائٹ ایئرز، دیکھیں پڑھے لکھے لوگوں کو پڑھانے کا یہی فائدہ کہ
یعنی کہ روشنی ایک سال میں جو سفر طے کرتی ہے وہ 1 لائٹ ایئر ہے، تو اتنے ملین لائٹ ایئرس، اور آپ کو میں نے بتا دیا سورج سے جو روشنی نکلتی ہے آپ تک پہنچتی ہے 8 منٹ میں، تو آپ سوچیں اس کی رفتار کتنی ہوگی، یہیں سے اندازہ لگائیں۔ پھر یہ پوری گلیکسی ایک لامحدود مقام کی طرف جس کے بارے میں سائنس نہیں جانتی اس کی جانب سفر کر رہی ہے، اس کی بھی ایک رفتار ہے۔ انسان 220 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے یہ پوری گلیکسی جو ہے یہ ملکی وے کے گرد گھوم رہی ہے، یہ رفتار بھی ہے، دیکھیں 220 کلومیٹر رفتار ہم نے سائنس سے کیلکولیٹ کی، سمجھ آ گئی بات۔ اب اس سائنسی نظریے سے ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نے کیا فائدہ لیا۔ پہلا ہم نے وائجر جب بھیجا تھا، وائجر کارل سیگن کے زمانے سے پہلے کی بات، ایک وائجر بھیجا، مطلب ایک کیا بھیجا کہ خلائی قسم کی گاڑی بھیجی جس نے تصاویر لے کے بتانا تھا کہ باہر کیا ہوتا ہے۔ تو جب وہ اس نظام شمسی سے باہر نکل کر نا اس چھوڑ پر پہنچ گئی، یہاں ابھی نظام شمسی کو کراس نہیں کی تھی، یہاں پہنچ گئی وہ خلائی گاڑی ٹائپ کی چیز، تو اس کا کیمرہ زمین کی طرف موڑا گیا 90s میں، زمین کی طرف موڑا گیا کہ زمین یہاں سے ہو کے نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، سن رہے ہیں؟ جب زمین کی طرف موڑا گیا تو پہلی مرتبہ وہاں سے ہو کے زمین نظر آئی جو کہ ایک چھوٹا سا نقطہ تھا، چونکہ یہ تو ایک گلیکسی ہے، یہاں تو بلینز اور بھی گلیکسی ہیں جن تک ہم جا ہی نہیں سکتے، جو ہمارے نظام شمسی سے نکل کر قریب ترین گلیکسی میں سیارہ ہے جہاں پر ہم جا سکتے ہیں، وہاں 45 ملین لائٹ ایئرز میں ہم پہنچ سکتے ہیں، ملین لائٹ ایئرز میں، جو قریب ترین ہمارے سیارہ ہے ہمارے نظام شمسی کے باہر، جو کہ ہم ظاہر نہیں پہنچ سکتے۔ مارس کے لوگ کہتے ہیں کہ مارس میں تو پہنچ، مارس تو ہمارے ساتھ ہے نا جی، ادھر ہم ہیں تو پڑوسی ہیں ہمارے، یہ تو اپنے پڑوس میں، ادھر تو چلو چلے بھی جائیں گے ابھی تو خیر۔ تو ہم نے کیا کہا کہ وہاں قریب ترین جو جگہ تھی وہاں تک کتنے پہنچے، تو یہاں سے 2 باتیں سمجھ میں آئی جب انہوں نے وائجر کا رخ موڑا، تو پہلی بات ہے کہ انہیں زمین ڈسکور ہوئی کہ یہ بھی ایک سیارہ ہے اور اس کے اوپر آلودگی کے کیا مناظر ہیں، اور ایک چھوٹی سی جگہ جس کے اوپر کارل سیگن نے ایک مشہور زمانہ کتاب لکھی جو آج بھی سائنس کی بائبلوں میں شامل ہوتی ہے، یعنی کہ سائنس کی دنیا کی بڑی کتابوں میں شامل ہوتی ہے، اس کا نام تھا پیل بلو ڈاٹ، اس کا اردو ترجمہ اردو بازار میں موجود ہے۔ پیل بلو ڈاٹ زرد نیلا نقطہ، زرد نیلا نقطہ، پیل بلو ڈاٹ، کیونکہ جب اس نے مڑ کر دیکھا زمین کو تو اس وقت وہ زرد نقطہ ہی نظر آ رہا تھا اور کچھ نہیں تھا، تو اس نے ایک کتاب لکھی جس میں مشہور زمانہ ان کی ایک تقریر بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ایک چھوٹا سا نقطہ ہے وہیں پہ آپ کے بادشاہ ہیں، وہیں پہ آپ کی زمینیں جائیدادیں ہیں، وہیں پہ مذاہب ہیں، وہیں پر آپ غلط ہیں اور صحیح ہیں، اور یہاں سے ہو کے دیکھیں تو کائنات میں اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں، ایسی باتیں کی۔ تو جب 90s کے زمانے میں یہ پتہ چلا تو اس وقت سب سے پہلے ارتھ ڈے بنایا گیا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے چاند دیکھا ہوا تھا، واپس مڑ کے زمین نہیں دیکھی ہوئی تھی۔ مڑ کے جب زمین دیکھی انسانوں نے تو ان نے کیوٹو پروٹوکول جو قوانین ہم نے ڈسکس کیے، انہوں نے کہا اچھا یہ خراب ہو رہی ہے یا ماحولیاتی آلودگی ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر کانفرنسیں انعقاد ہونا شروع ہوئی۔ پھر اس کرے کے بارے میں، اس زمین کے بارے میں ہم نے انسانوں نے مل کر سوچنا شروع کر دیا۔ جیسے آج کل ایک ہم پہ وبا آئی ہوئی ہے تو ہم انسانوں نے مل کر اب ایسے قوانین بنانا شروع کر دی ہیں عالمی سطح کے اوپر کہ وبائی امراض کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے۔ پہلے بھی اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ تھا جو دنیا میں انسانوں کی ہیلتھ کے بارے میں، صحت عامہ کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرتا تھا، اس کے اوپر پیپر پبلش کرتا تھا اور مختلف ممالک جو امیر تھے ان سے غریب ممالک کو مدد مہیا کرتا تھا۔ مگر اب اس پینڈیمک کے بعد ہم نے اس کو بہتر طریقے سے انسانوں نے ترتیب دے دیا، کیونکہ حالات ایسے پیدا ہوئے۔ جیسے آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ دنیا میں ٹیلی فون، بجلی، بہت ساری ایسی سہولتیں ہیں جو دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم کے دوران ہی ایجاد ہوئی۔ اگر سچ بات دیکھی جائے تو جنگ عظیم کے بعد کوئی بڑا سائنس میں بریک تھرو نہیں ہوا۔ اس دوران
یہ جو ٹیلی فون آج ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ فوجیوں کے ساتھ رابطے کے لیے ایجاد کیا گیا تھا۔ اضطراری قسم کے حالات تھے، مشکل تھی صورتحال اور فوجیوں سے رابطہ کرنا تھا، اس سے انہوں نے تار کا ایک طریقہ کار ایجاد کیا جو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ٹیلی فون بن گیا، ارتقا کرتے ہیں۔ تو مشکل حالات میں انسان جو فیصلے کرتا ہے وہ دیر پا ہوتے ہیں، انٹیوشنل فیصلے ہوتے ہیں، ان کو انٹیوشنل فیصلے بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، انٹیوشنل فیصلے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس وقت وہ باقاعدہ سوچ کر نہیں فیصلے کرتے، ذہن میں خیال آتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا ایک پینسلین ایک انجیکشن ہے، یہ جو فنگس کے خلاف ایک انجیکشن وغیرہ لگتے ہوتے ہیں، پینسلین، وہ کیسے ایجاد ہوا؟ لوئس پاسچر نے ایجاد کیا تھا، دریافت کیا تھا۔ کیسے کیا؟ کہ اس نے کسی اور چیز کا کلچر اپنی لیبارٹری میں لگا کر رکھا ہوا تھا اور اس میں سے ایک وہ خراب ہو گیا کلچر جس میں بیکٹیریا شیکٹیریا گرو کراتے ہیں، وہ پیٹری ڈش ہوتی ہے، ایک اٹھا کے اس نے کھڑکی میں رکھ لیا اور اس کے اوپر مولڈ گرو کر گیا۔ جب وہ کچھ دنوں کے بعد آیا تو اس پہ مولڈ گرو کر گیا، اس نے آ کے اس کو چیک کیا، خوردبین کے نیچے لگا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو پینسلین ہے اور یہ اس خاص انوائرمنٹ میں گرو کرتا ہے۔ حادثتاً ایک چیز اس کو پتہ چلی اور وہ ایجاد ہو گئی۔ تو اسی طرح بہت ساری سائنٹیفک انوینشنز کس بنیاد پہ ہوتی ہیں؟ وہ انٹیوشن کی بنیاد پہ ہوتی ہیں کہ اچانک ذہن میں خیال آتا ہے، کیونکہ ہم سائنس میں یہ ضرور پڑھتے ہیں کہ انسان کے دماغ کے اندر سوڈیم کلورائڈ یعنی کہ نمک کا محلول ہوتا ہے، اس میں میگنیشیم پوٹیشیم یہ دوسرے آئن ہوتے ہیں جو کہ ادھر سے ادھر حرکت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان سوچتا ہے۔ مگر سوچ کا سپارک آغاز کیسے ہوتا ہے، یہ سوال ہم نے ابھی تک سائنس میں حل نہیں کیا کہ ایک انسان کے ذہن میں خیال آتا کہاں سے۔ اس کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایلین ہے، یعنی کہ باہر سے آتا ہے۔ بیک ٹو اوور پوائنٹ کہ ہم نے سائنسی تحقیق سے پہلی مرتبہ ماحولیاتی آلودگی کو سمجھنا شروع کیا جب ہم نے یہ دیکھا ایک سائنسی تحقیق کو، ہمیں پتہ چلا کہ زمین کی یہ صورتحال، اور اس کے بعد ہم نے بین الاقوامی سطح پر، خطے کی سطح پر، علاقائی سطح پر دنیا میں وہ واحد قانون جس کے اوپر دنیا کے تمام ممالک کا، عرب عجم سب کا اتفاق ہے، وہ کیا ہے؟ ماحولیاتی آلودگی کے قوانین۔ یہ ضرور ہے کہ مغربی دنیا میں جو ریپبلکن ہوتے ہیں، کنزرویٹو، دائیں بازو، رائٹ ہینڈ پارٹیز، دائیں ہوتا ہے نا، وہ ماحولیاتی آلودگی کے بہت سارے قوانین کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کے مطابق زمین میں اگر ماحولیاتی آلودگی ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے خدا نے اپنا ایک طریقہ کار بنایا ہوگا جس سے وہ بچا بھی لے گا۔ لہٰذا جیسے کہ آپ نے آج کل اگر آپ خبریں سنیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کینیڈا میں بہت سارے لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ وہ ویکسین نہیں لگوائیں گے۔ آپ سب نے ویکسین لگوائی ہوگی، ہم مسلمان ملک میں سارے اسلام کو پڑھتے بھی ہیں، ویکسین لگوائی ہوگی، مگر امریکہ کینیڈا میں ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو ویکسین نہیں لگواتے۔ وہ کہتے ہیں جیزس از گوئنگ ٹو سیو اس، یسوع مسیح عیسیٰ ہمیں بچائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آٹوا شہر کو، آٹوا کیپٹل ہے جیسے ہمارا اسلام آباد ہے، اس کو بلاک کیا ہوا۔ تو آج کینیڈا کے ایک صوبے، ایک ریاست مینیٹوبا نے کہا کہ ہم اب ویکسین پر پابندی ختم کرتے ہیں، کیونکہ بنیادی حق ہے ان کا کہ وہ نہیں لگوانا چاہتے، یہ بنیادی حق ہے ان کا، وہ نہیں لگوانا چاہتے تو وہ نہ لگوائیں۔ اب یہ ایک بحث شروع ہوگی، کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اور ان میں سے زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کرونا فراڈ ہے، کہتے ہیں ہمارے بھی ہیں، ہمارا والا چونکہ ٹی وی پہ آ جاتا ہے اس لیے سارے لوگوں کو پتا ہے کہ ہم کہتے ہیں، تو ان کے بھی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح وہاں پر جو رائٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یعنی کہ کیا کہتے ہوتے ہیں، قدامت پسند جماعتیں، مذہبی جماعتیں، ٹھیک ہے، مذہبی جماعتیں، وہ ماحولیاتی آلودگی کے بہت سارے قوانین میں ترمیم کر دیتی ہیں جب وہ پاور میں آتی، ٹھیک ہے۔ وہ ان قوانین کو نہیں مانتی، کہتی ہیں کہ اس میں زمین میں خود کار نظام ہے جس سے وہ اپنے آپ کو واپس ٹھیک کر دیتی ہے، اور یہ رب اس زمین کو چلا رہا ہے، لہٰذا آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا جو ہوتے ہیں ڈیموکریٹس، لبرل، وہ ہمیشہ سائنسی تحقیق کی بنیاد کے اوپر قوانین ترتیب دیتے ہیں، یعنی کہ گویا کہ قوانین میں ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے
وقتاً فوقتاً ان میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. جب کوئی مذہبی جماعت طاقت میں آتی ہے تو وہ کچھ قوانین کو مذہبی انداز سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے. جب کوئی لبرل ہوتی ہے تو وہ سائنسی انداز میں دیکھنا. اس لیے سائنس کا عمل دخل دنیا میں قوانین بنانے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پھر ایک بہت بڑی مشینری ہوتی ہے، پروپیگنڈا، میڈیا، جو پھر ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ جس کی بیس کے اوپر پتہ چلتا ہے کہ ان قوانین کو لاگو رہنا چاہیے، آگے بڑھتے رہنا چاہیے، اور پھر جو مذہبی قوانین بنتے ہیں ان کا لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں. خیر اس کے اوپر بھی تحقیق کی ضرورت ہے، چونکہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی بتائی ہیں، آؤٹ آف دا وے جا کے بات ہم نے کی ہے، تھوڑی سی سائنسی باتیں، چونکہ ہم سائنس پہ تو بات کر نہیں رہے، قانون پہ. تو یہ ساری جو بات ہے اس کا آغاز ہوا تھا ابن الحیثم سے. ابن الحیثم بھی کہتے ہیں میرے خیال میں ان کو، جو قطر کے رہنے والے، ابن الحیثم. ان کی کتاب کا نام ہے پرنسپل آف لائٹ، روشنی کے قوانین، اصول. انہوں نے سب سے پہلے یہ ساری چیزیں دیکھنے کا انداز رنگ بتایا تھا. پن ہول کیمرہ ہے، یہ جو ٹیلیسکوپ ہوتی ہے، یہ ساری کے نمونے انہوں نے اپنے اس میں پیش کیے تھے، جو ظاہر آپ نے وہ کتاب پڑھی ہوگی. تو سائنسی تحقیق بھی ماضی میں مختلف جگہوں سے، مذاہب سے ہوتی ہوئی آتی ہے، جو بعد میں جا کے قوانین کے بننے پر اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ اس سے ایک چیز نہیں ہوئی، اس سے صرف ایک قانون نہیں بنا، اس سے یونائٹڈ نیشن کے انڈر ایک تو بن گیا کیوٹو پروٹوکول کی بات ہوئی، گرین ہاؤس ایفیکٹ. گرین ہاؤس ایفیکٹ آخر میں جا کے پھر ہم نے تبدیل کیا. پہلے تھا گرین ہاؤس ایفیکٹ، جو میں نے آپ کو اوزون والی بات سمجھائی ہے، وہ گرین ہاؤس ایفیکٹ تھا. اس کے اوپر گرین ہاؤس کے نام سے بہت سارے قوانین ترتیب ہوئے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ صرف ایک گرین ہاؤس ہی اس کا ایفیکٹ نہیں ہے، اس کے درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ اور بھی ماحولیاتی آلودگی کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. تو پھر یہ ترتیب دے دیا گیا کہ اچھا اس کو گلوبل وارمنگ کہیں گے. قانون کو نام تبدیل ہوا، کیونکہ پھر ہم نے سیکھ لیا کہ صرف ایک یہ گرین ہاؤس کی وجہ سے ہی نہیں ہو رہا. پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو کرہ ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے اضافے کی وجہ سے اس کی سپیڈ، رفتار میں بھی کچھ پیکو سیکنڈز کی کمی واقع ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے بھی درجہ حرارت میں خاص اضافہ ہو سکتا ہے. اچھا یہ والی بات جو بیچ میں کس نے پوچھا تھا کہ یہ ساری ایک دوسرے سے کیا کہ یہ اس کے حرکت سے کیا ہوتا ہے. اچھا یہ ساری حرکتیں ایک دوسرے سے تال میل کھاتی ہیں. جیسے کہ انہوں نے آپ کو بتایا نا وہ رفتار آپ بتا رہے تھے، اسی طرح رفتار اور ان رفتاروں کے درمیان میں وہ نمبرنگ کے ایفیکٹس ہیں جو موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے گرد گردش کر رہی ہیں. کوئی ایک بھی سیکنڈ میں، جیسے کہ اس کے گرد ایک چاند بھی تو ہے نا، وہ تو ہم نے بنایا نہیں. اگر اس کی مومنٹ میں کچھ سیکنڈ کی دیری ہو جائے تو یہ نظام درم برم ہو سکتا ہے، ایک دوسرے میں گر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزوں کا آغاز تو بگ بینگ سے ہوا تھا، یہ بھی آپ نے سائنس میں سنا ہوگا. پھر ان ساری چیزوں کا جو میچ یہ بات جو ہے نا بیچ میں رہ جائے گی. یہ چونکہ بات یہاں پر یہ آئی ہے تو اس کو ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا کہ ہم نے کیا کہا کہ ان تمام قوانین آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہے، تال میل کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. اچھا جو پاکستان کے ایک سائنسدان تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر عبدالسلام، احمدیہ جماعت ان کا تعلق تھے، ان کا جو ان کو نوبل پرائز ملا تھا، یہ پتا آپ کو؟ ہاں قادیانی تھے، نوبل پرائز ملا تھا ان کو. تو ان کے نوبل پرائز کا جو تھیسس تھا وہ بھی اسی چیز کے اوپر تھا جو سوال آپ لوگوں نے پوچھا کہ نظام شمسی کے درمیان میں جو مختلف کیا ہیں حرکتیں ہیں، ان حرکتوں کا ایٹامک لیول کے اوپر جو حرکتیں ہیں ان کے درمیان میں تال میل کیا ہے، کنیکٹیوٹی کیا ہے، اس کو اسٹیبلش کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز ملا تھا. نوبل پرائز کی سائنس میں لینے کے لیے آپ کی کوئی بھی تحقیق ایسی ہونی چاہیے جس کو 50,000 مرتبہ آگے استعمال کیا گیا ہو تحقیق کے اندر، تب جا کے آپ ایلیجبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہم جب آپ کو ریسرچ کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ لوگ ریسرچ پیپر کیسے لکھیں تو اس میں یہ ڈسکشن بھی ہوگی، اور اس کے لیے ہم UET کا ایک پروفیسر بھی لے کے آئیں گے جو آپ کو بتائے گا
کہ ریسرچ ہوتی کیا ہے, ریسرچ آرٹیکل بنایا کیسے جاتا ہے اور اس کو پبلش کیسے کیا جاتا ہے. تو یہ ریسرچ آرٹیکل تھا ان کا. یہ ریسرچ آرٹیکل انہوں نے ایک جریدے میں چھپا سائنس کے نام سے. بہت بڑے جریدے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا ہمارے ریسرچ آرٹیکل ہوتے ہیں جو اخباروں میں چھپتے ہیں, رسالوں میں. یہ ہوتے ہیں, یہ کیا ہوتے ہیں, یہ مضمون ہوتے ہیں صرف. ریسرچ آرٹیکل وہ ہوتے ہیں جس میں ایبسٹریکٹ ہو, آپ کی تحقیق کی بنیاد ہو, پھر تحقیق کے پورے ضوابط کے مطابق چیزیں طے ہوں, اور آخر میں جن جن کتابوں سے تحقیق کی گئی ہے ان سب کے ریفرنسز موجود ہوں. وہ الگ جریدے ہوتے ہیں جن میں شائع کی جاتا ہے. ان میں ان کا پاکستان میں نام نہیں زیادہ. تو اس میں جب کوئی آپ کا سائنس کے اندر تحقیق چھپتی ہے اور اس تحقیق کو 50,000 مرتبہ آگے کوٹ کیا جاتا ہے, 50,000 مرتبہ آگے کوٹ کیا جاتا ہے کہ اس بندے کی اس تحقیق سے میں نے یہ نتیجہ نکالا, تو پھر آپ ایلیجبل ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ اس کے بعد اس معیار پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب آپ کو نوبل پرائز کے لیے کمیٹی شامل کرے اور آپ پہ گفتگو کرے. پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس سے بہتر ہے جس کی بنیاد پہ آپ کو نوبل پرائز ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. دنیا میں سب سے زیادہ نوبل جو لوریٹس ہوتے ہیں, نوبل پرائز لینے والے, وہ عوامی سطح کے اوپر دنیا میں سب سے زیادہ اسرائیل سے ان کا تعلق ویسے ہے. اسرائیل, کیونکہ وہ اپنی GDP کا نصف سے زیادہ حصہ تعلیم پر ہی خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد کوریا ہے, کوریا جو اپنی تعلیم پر نصف سے زیادہ بجٹ خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کے حصے میں 2 آتے ہیں, ایک عبدالسلام کا آتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ڈاکٹر ہرگوبند کھرانہ کا آتا ہے. ڈاکٹر ہرگوبند کھرانہ پاکستان بننے سے پہلے گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل تھے. ان کا بائیو ٹیکنالوجی جینیٹکس کے ایریے میں ابھی زندہ ہیں انڈیا میں. پاکستان بننے کے بعد چونکہ وہ تقسیم میں ادھر چلے گئے تھے, تو گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے ہرگوبند کھرانہ. باقی جو سیاست والے نوبل پرائز ہوتے ہیں وہ تو ایسے ہی مل جاتے ہیں. پرائز کا سسٹم کب سے شروع ہوا, کتنے سالوں سے؟ نوبل پرائز کا سسٹم ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ ان 70s کے بعد شروع ہوا. جب انسانوں نے دیکھا نا کہ خاص تاریخ اس کی آپ کو گوگل سے سرچ کرنی پڑے گی, مجھے نہیں پتہ ہیں, آپ گوگل میں دیکھیے گا, دیکھیں ذرا گوگل میں جی کون سی تاریخ. ہمارے پاس گوگل بھی تو ہے. اور یہ ملالہ کو بھی ملا تھا. ملالہ یوسفزئی کو شیئرڈ نوبل پرائز ملا. شیئرڈ کا مطلب ہے کہ ایک اور شخص کو ملا اور ساتھ میں ان کو بھی ملا. اچھا, یہ تو پولیٹیکل نوبل پرائز ہوتے ہیں نا. پولیٹیکل نوبل پرائز جیسے کہ اوباما کو ملا تھا. یہ نوبل پرائز کس بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ آپ نے انسانی حقوق کے لیے کیا کام کیا, جس کی وجہ سے نوبل پرائز بدنام ہو گیا ہے کہ یہ ہے, کیونکہ اس میں ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو ایسے ملا جن کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے. مگر سائنس کا جو نوبل پرائز ہوتا ہے وہ ہمیشہ تحقیق میں آپ کی پبلیکیشن کی بنیاد پہ ملتا ہے, سائٹیشن جس کو بولتے ہیں. 10 دسمبر 1901. 1901 بہت پرانی بات ہے پھر تو. 120 سال. اس سے پہلے جتنے سائنس کے بہت تجربے ہوئے وہ سارے بس پھر سائنس کی رضا کے لیے وہ تو ان کو نوبل پرائز نہیں ملے. نہیں, اس دوران نوبل پرائز کی کمیٹیاں نہیں تھیں نا. اس دوران کیا ہوتی تھی کہ جیسے کہ ہم اسلامی دور کی جو سائنس کی بات کرتے ہیں ان میں خلیفہ جو تھے وہ ان کو وظیفے دیتے تھے. نوبل پرائز میں آپ کو لاکھوں روپے ملتے ہیں, کروڑوں روپے ملتے ہیں بلکہ, اور اس کی وجہ سے آپ کو مالی فائدہ ہوتا ہے, ضرور ہے. مگر اب تو اور بھی چیز ہے کہ جو سائٹیشن ہے, فرض کریں ایک بندے نے ڈاکٹر عبدالسلام کی بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر عبدالسلام نے یہ جو تحقیقی آرٹیکل لکھا, اس آرٹیکل کو جتنے بھی لوگوں نے سائنس میں واپس استعمال کیا, استعمال کرنے کے ان کو جو پیسے, جو ان کے چونکہ ٹریڈ مارک بنا ہوتا ہے کسی چیز کا, وہ ٹریڈ مارک ہوتا ہے, وہ پیسے بھی تو ملتے ہیں. اب تو تحقیقی آرٹیکل جب آپ لکھتے ہیں اس کا ایک امپیکٹ فیکٹر بھی ہوتا ہے. سیاست دانوں والی نوبل پرائز کو چھوڑ دیجئے, جو سائنسی ہوتا ہے نا, سائنسی, اس میں نوبل پرائز آپ کے پاس ہو یا نہ ہو, امپیکٹ فیکٹر ہوتا ہے. امپیکٹ فیکٹر کیا کہ فرض کیجئے ڈاکٹر نوید امام سید, ایک پاکستانی ڈاکٹر, ہاپٹنگ اسکول آف برین سائنسز کے سربراہ ہیں, ٹھیک ہے, ہاپٹنگ اسکول. انہوں نے مائکرو چپ انوینٹ کی تھی. انسان اور ٹیلی فون اور انسان اور مشینوں کے درمیان میں, انسانی دماغ اور مشینوں کے درمیان میں ہاتھوں کی جنبش کے بغیر چپ کے ذریعے چیزوں کو کام سر انجام دینے پر مجبور کرنے کے لیے وہ چپ تھی. یعنی کہ سر پہ مشین لگائی, ادھر سے فون کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا ہوا تھا,
اور یہاں سے سوچا کہ میں فیس بک کھول رہا ہوں اور فیس بک کھل گئی. ہاتھ نہیں لانا. ٹھیک ہے. گاڑی سٹارٹ کرنی ہے تو گاڑی کے اندر چپ لگی ہوئی ہے, دوسری ادھر سر پہ لگی ہوئی ہے. یہاں سے سوچا گاڑی سٹارٹ ہو رہی ہے, گاڑی سٹارٹ ہو گئی. گاڑی پیچھے جا رہی ہے, پیچھے چلی گئی. گاڑی آگے جا رہی ہے, آگے جا رہی ہے. ہیں ان کو پاکستان نے تمغہ, کسی کو جو تمغہ ہوتا ہے اس نے کارکردگی جو کہ طارق جمیل صاحب کو ملا تھا وہ ان کو دیا. امتیاز, امتیاز, جو بھی کوئی تمغے یہاں ہوتے ہیں وہ ان کو ایک تمغہ ان کو دیا گیا تھا. تو انٹرنیشنلی ان کو بہت سارے ایوارڈ ملے. ان کو نوبل پرائز تو نہیں ملا کیونکہ ان کی اس تحقیق کو ابھی 50,000 مرتبہ استعمال نہیں کیا گیا. امپیکٹ فیکٹر نہیں ہے اس کا, امپیکٹ فیکٹر نہیں ہے. اگر آپ گوگل میں جا کے ڈالیں گے ان کا نام اور لکھیں گے گوگل اسکالر, جب آپ نے کوئی بھی چیز جیسے کہ بین المذاہب مطالعہ یعنی کمپیریزن بٹوین ڈفرینٹ ریلیجنس, آپ گوگل میں ڈالیں اور لکھیں اسکالرس آرٹیکلس, تو پھر آپ کے پاس ایک پیج کھلے گا جس میں آرٹیکلز ہوں گے جن کے نیچے سائٹیشن لکھی ہوں گی. سائٹیشن یعنی کہ اس کو اتنی مرتبہ تحقیق میں آگے استعمال کیا گیا. اس میں کسی اسکالر کو کھولیں گے تو اسکالر کا پورا لکھا ہوگا کہ اس نے اتنے پیپر پبلش کیے, اتنی مرتبہ آگے استعمال ہوئے, اور اس کا امپیکٹ فیکٹر اتنا ہے. یعنی کہ امپیکٹ فیکٹر جریدے کا ہوتا ہے, یعنی کہ جو جریدہ چھاپتا ہے, یعنی کہ اس جریدے میں چھاپا جائے گا تو امپیکٹ کا مطلب ہے کہ انسانوں کی زندگیوں پر کس حد تک یہ اثر انداز ہوتا ہے, اس کا ایک فیکٹر ہوتا ہے. اس سے ایک پورا آرٹیکل بنتا ہے. بڑا معاملہ اوکھا ہے, اس لیے ہم اس معاملے میں تھوڑے سے پیچھے. ٹھیک ہے. خیر اس کے اوپر میں نے آپ کو جیسے کہ کہا کہ ایک پوری 1-2 دن کا لیکچر اس پہ بیس کرتا ہے, اور جس کے اوپر سائنس کا پروفیسر ہونا ساتھ ضروری ہے. ٹھیک ہے. مثلاً یہ اس میں سائنسی پیمانے پر ایک تحقیق اور اس کو 50,000 مرتبہ دیکھا گیا. اس کے بعد مثلاً اسلامی ممالک ہیں بہت سارے, اور اس میں کوئی عربی دان ایک اپنی ریسرچ پیش کرتا ہے, اور اس اسلامی ممالک میں اتنی مرتبہ دیکھا جا چکا ہو یا تو وہ کہتے ہیں, تو کیا وہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں جو مغربی لوگ ہیں؟ کیوں نہیں. اس وقت مارس, جیسے کہ ہم نے مریخ کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی نا, مریخ کے بارے میں, مریخ کے بارے میں 3 ممالک ہی ہیں دنیا میں جو مریخ پہ تحقیق کر رہے ہیں. ایک مریخ کے اندر جو زمین ہے اس زمین کے اندر کاشت ہو سکتی ہے, رہا جا سکتا ہے, اس کی ٹیمپریچر کیا ہے اس کے اوپر کام کرتا ہے. یہ کون ہے؟ امریکہ. ایک ہے جو مریخ میں اتارے جانے والی جو گاڑیاں جائیں گی, اتاری جائیں گی, اس کے اتارنے کا کیا ایپٹیٹیوڈ ہوگا اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہے. کون ہے؟ رشیا. اور تیسرا مریخ کے اوپر کا ایٹماسفیئر, جیسے کہ ہم نے زمین کے اوپر کا ایٹماسفیئر پڑھا تھا, مریخ کے اوپر کا ایٹماسفیئر کس نوعیت کا ہے اس کے اوپر تحقیق کر رہا ہے. کون؟ UAE, متحدہ عرب امارات تحقیق کر رہا ہے. ہزاروں پبلیکیشنز ہیں, ہزاروں. آپ نے اسٹیفن ہاکنگ کا نام سنا ہوگا, وہ جو بندہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے. اس کے بلیک ہولز, اس کے ٹائم کے اوپر جب ریسرچ پیپر جا کے دیکھیں گے گوگل میں تو اس میں آپ کو بے شمار مسلمان سائنسدانوں کے نام نظر آئیں گے جن نے اس تحقیق میں ان کے ساتھ حصہ لیا. ان کا زیادہ تر تعلق کس ممالک سے ہے؟ قطر سے ہوتا ہے, UAE سے ہوتا ہے. اب عرب کے اندر جو یونیورسٹی ہے کائس یونیورسٹی ہے, کائس, یہ اسپیلنگ اس کا مسٹیک جو بھی ہے دیکھ لیجئے گا. کائس یونیورسٹی سعودی عربیہ ریاض کے پاس جو ہے, اس کے پاس تقریباً 10 لوگ نوبل لوریٹ ہے جو وہاں پر پڑھاتے ہیں. ایڈمیشن لینا اچھا خاصا وہاں ایک ٹیکنیکل کام ہے, بہت تحقیق ہوتی ہے. ہم اس تحقیق کے بارے میں اگر نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں, مگر دنیا میں تحقیق, جیسے کہ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جی؟ کرونا وائرس. کرونا وائرس کی ویکسین ایک ٹرکش سائنسدان کی ایجاد ہے. باقی جتنی بھی کمپنیوں کے پاس گئی ہے, مگر آغاز فائزر نے کیا ہے, اس کو پیسے ملتے ہیں نوجوان کو. جرمنی میں وہ رہتا ہے, جرمنی کی نیشنلٹی اس نے دی ہوئی ہے, مگر ہی از مسلمان فرام ترکی. تو مذہب کا اس میں کوئی اتنا معاملہ نہیں ہے. ہاں یہ بحث ضرور ہو سکتی ہے کہ دنیا میں علم کی جو سیاست ہے, جب اس میں علم کی سیاست کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ مذہب کو نکال دیا جاتا ہے تاکہ بہت سارے مذہبی لوگوں کے اس کے ساتھ ایک اعتماد بحال نہ ہو سکے. جیسے کہ ہم ابن سینا کی کتاب کا ذکر کرتے ہیں عالمی سطح کے اوپر. ابن سینا کی کتاب اشارے, سگنلز ہے نا.
بایولوجیکل سائنس کی سب سے بڑی کتاب آج بھی وہی ہے، سب سے پرانی اور سب سے بڑی کتاب وہی ہے، مگر جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ابن سینا نام تو کہیں نہیں ڈسکس ہوتا. ان کو ایک لقب دیا گیا اوزنا، یعنی علم کا بادشاہ، اور اس نام سے ذکر کیا جاتا ہے، ڈسکس کیا جاتا ہے. یہ بحث موجود ہے کہ ان کا نام اس لیے نکال دیا گیا کہ ان کے بہت سارے نام آپ کے دن رات آپ کے سامنے ایسے آئے جن میں ابن سینا آئے، کسی کا نام راضی ہو، کسی کا نام احمد ہو، کسی کا نام عثمان ہو، تو آپ کہیں گے یار یہ تو اسی فکر کے لوگ اتنی سائنس میں تحقیق کر رہے ہیں تو میں بھی کیوں نہ کروں. یہ ایک بحث موجود ہے، یہ کس حد تک غلط ہے یا درست ہے، اس کا نتیجہ نکالنے کے لیے اچھی خاصی تحقیق کی ضرورت ہے. لہٰذا میں نتیجہ تو نہیں نکال سکتا، مگر یہ ہے کہ یہ ایک بحث موجود ہے، اور یہ بحث دوسری مذاہب کے اندر بھی موجود ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ نوبل پرائز کے اندر زیادہ نوبل پرائز کن کو ملے؟ وہ اسرائیل، چونکہ انہوں نے بہت زیادہ تحقیق بھی ایسا ہے کہ انہوں نے کی ہے، اور تحقیق کے ایریے میں زیادہ کام ان کا ہے. اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر یہ نہیں ہے، مذہب ہی نہیں ہے بھائی، پیسے ہیں، ریاست پیسے لگاتی ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں پی سی ایس آئی آر ہے، نام سنا ہو نا پی سی ایس آئی آر؟ پی سی ایس آئی آر کی پی سی ایس آئی آر کی بنیاد رکھی تھی ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی نے. ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی ایک پروفیسر تھے. ان کو مغرب کی دنیا میں آئنسٹائن آف ایسٹ کہا جاتا ہے، ایسٹ کے آئنسٹائن کہا جاتا ہے. میں نااہل آدمی ہوں کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سلیم الزمان صدیقی نے کتنی کتابیں لکھی. یہ تو میری نااہلی ہے، میں واقعی نہیں جانتا. مجھے یہ پتا ہے کہ انہوں نے کیمسٹری کے ایریا میں بہت کام کیا، انہوں نے بہت ساری چیزیں کی، مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کے کتنے تحقیقی مجلے ہیں جو پبلش ہوئے. ان کو آئنسٹائن آف ایسٹ بڑا خطاب ہوتا ہے، کیوں دیا گیا، کیا کیا گیا؟ اگر میں ان پہ بہت ساری تحقیق کر کے ان کے اوپر مقالے کروائے جائیں، یونیورسٹیوں میں لیکچر دلوائے جائیں سلیم الزمان صدیقی کی شخصیت کے اوپر، تو ایک نوجوان کے لیے رول ماڈل بن جائے گا. اس رول ماڈل کو روکنے کے لیے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، بہت سارے ممالک ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے، جو ایجنسیز ہوتی ہیں، ان کو اپنا کام نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک اچھا خیال ہے، مگر وہ اپنا کام تو کریں گے نا. ہر انسان کو اپنا کام کرنا ہے اور اپنے مفادات کے لیے کرنا ہے. تو جو آپ اسلاف ہیں، جو سائنس کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم ان کے اوپر کام زیادہ نہیں کر پائے. ہم نے ابن الہیثم کے اوپر کتنی کانفرنسیں کروائی ہوں گی، ہم نے سلیم الزمان صدیقی، ابن تیمیہ، یا ہم نے جتنے بھی مسلمان سائنسدان گزرے ہیں 1300 کے قریب، ان میں سے کتنوں کے اوپر تحقیقی کام ہوا، ان کی زندگیوں پہ کام ہوا. اس کی نسبت آئنسٹائن کے اوپر ہزاروں تحقیقیں ہر سال ہوتی ہیں. جیسے کہ علامہ اقبال پہ ہم تحقیق کرتے رہتے ہیں، واپس اردو میں کرتے ہیں جسے ہمیں پتہ ہے. اگر ہم انگریزی میں کریں تو ہو سکتا ہے دوسروں کو بھی پتہ چل جائے. تو تحقیق میں ایک تو زبان کا اثر ہو جاتا ہے، ڈائنگ لینگویجز ختم ہو رہی ہیں، زبان دنیا میں ایک ہی ہے جس کو بہت زیادہ اہمیت ہو گئی ہے، چونکہ سائنس ساری اس میں آ گئی ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں. یہ فیکٹرز ہیں. اس میں سے کوئی ایک طرف، یہ آپ کو پوری بات بتانے کی بنیادی وجہ کیا ہے میری، وہ جو میں نے شروع میں ڈسکس کی تھی کہ میری نیت کیا ہے. میری نیت کیا ہے کہ آپ کو یہ والی بات بتائی جائے کہ اس میں کوئی طرف نہیں ہے، کم از کم میں کسی طرف نہیں ہوں کہ اس طرف سے ہو کے اس طرف پر تنقید کی جائے اور اس طرف سے ہو کے اس طرف پر تنقید کی جائے. اس میں بہت سارے عوامل ہیں جو زیر بحث آنے چاہیے، اور اس پہ تحقیق ہونی چاہیے ان تمام کہ ایسا کیوں ہوا، تاکہ ہم اس کا کوئی نتیجہ نکال سکیں. کیونکہ ابھی تک اس پہ کوئی تحقیق ہوئی نہیں ہے. تو میں اگر آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کوئی نتیجہ نکال کے آپ کو دے جاؤں کہ نہیں جی یہ ان کی سازش تھی، تو یہ سازش میرے لیے ثابت کرنا آسان نہیں ہے. یہ کہہ تو میں دوں گا، ثابت کرنا آسان نہیں. ہاں، دالگرہ چوک میں تقریر کرنے کے لیے یہ جملہ اچھا ہے، مگر تحقیق کر کے یہ پتہ لگے گا کہ کس حد تک سازش کے عناصر موجود تھے جس کی وجہ سے ہمارے درمیان میں سائنسی علوم زوال پذیر ہوا. اس کے اوپر ایک تحقیق ہونی چاہیے، اور ان تمام فیکٹرز کو زیر بحث لا کر پھر اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ تو جیسے کہ ہم نے سائنٹیفک انوینشنز، یعنی کہ سائنسی تحقیق، سائنسی دریافت، ہم نے جب زمین کے بارے میں کی تو ہم نے مالیاتی آلودگی کے قوانین بنائے. جب ہم نے فورنزک میں کی، یعنی کہ فنگر پرنٹ میں کی، یہ جو
انگلیوں کے نشان پہ کی. ہم نے یہ جانا کہ کسی انسان کا بال بھی کہیں موجود ہو تو ہم اس کے بال کو ڈی این اے ٹیسٹ کر کے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کس شخص کا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس زیادہ تر لوگوں کا ڈیٹا کلیکشن موجود ہو. پھر وہ بات ڈیٹا کلیکشن موجود ہو. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل آپ کی نظروں سے ہو سکتا نہ گزرے ہو، مگر بہت زیادہ لوگ جو کہ پاکستان میں مغربی تعلیم سے وابستہ ہیں وہ ایسی ویب سائٹوں پہ جاتے ہیں جن ویب سائٹوں پہ لوگوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس پہ اکسایا جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں جیسے کہ برادریزم بہت زیادہ ہے. تو میں خان ہوں، میری برادری پٹھان ہے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم پٹھان کہاں سے آئے، کشمیر میں کہاں سے پہنچے، ہم کیسے پہنچے، کیا سین تھا ہمارا بھائی. تو اس کے لیے کچھ ویب سائٹ ہیں جن میں آپ اپنا خون بھیجتے ہیں، وہ آپ کا ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں آپ پیچھے سے جڈ تھے، کام تھے، کیا تھے، بلائیں تھی. اب اس سے کیا ہو رہا ہے، ایک تو آپ اپنی تشفی فرما رہے ہیں کیونکہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں، مگر ساتھ میں آپ اپنا ڈیٹا جمع کروا رہے ہیں. ایسے پاکستان میں روزانہ لاکھوں لوگ کرتے ہیں، اپنا ڈیٹا جمع کروا رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ کہیں باہر جائیں گے یا کہیں بھی کرائم کریں گے، آپ کا ایک بال ہوگا، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا، اور ڈی این اے ٹیسٹ ایک کمپنی ہوگی جس کے پاس وہ ڈیٹا ہوگا، وہ ڈیٹا بیچے گی، وہ کہے گی اچھا ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہے، سنو دیو ہیں اور 1.5 لاکھ روپیہ دیں ہم. آپ وہ ڈی این اے ٹیسٹ اپنے سے سافٹ ویئر میں ڈالیں گے اور نکال کے ادارے کو بتا دیں گے کہ یہ فلانے بندہ ہے جی، کیونکہ ان کے پاس آلریڈی آپ کا ڈی این اے کا سیمپل موجود ہوگا، ان نے اس کی میپنگ شیپنگ کی ہوگی. تو یہاں پر بھی ڈیٹا ضروری ہوتا ہے جب فورینزک کے لیے. اور پھر آپ کے فنگر پرنٹس ہیں، آپ کے لعاب، آپ کی تھوک وغیرہ کہیں گری ہو، ان تمام چیزوں کو، یا آپ کسی بستر پر لیٹے ہوں، آپ نے کہیں کوئی واش روم استعمال کیا ہو، یہ تمام چیزیں یہاں سے ڈی این اے کلیکٹ کر کے، کوئی بھی ایک سیمپل کلیکٹ کر کے اس کی فورینزک کر کے آپ کے خلاف ثبوت مہیا کیا جا سکتا ہے. لہٰذا فورینزک سائنس آنے کی وجہ سے جو ایویڈنس تھا، وہ جو ثبوت کی ہم نے بات کی تھی، اس کا پورا سکول بدل گیا. سکول کون سی چیز ہے؟ نظریے کی ایک عمارت ہے نا، وہ پورا سکول بدل گیا. کیونکہ اب ہم گواہوں کے اوپر اتنا اعتماد کرتے ہی نہیں ہیں. اب زیادہ اعتماد ہمارا سائنس کے اوپر، کہ پہلے کوئی سائنٹیفک اس کے اوپر ڈیٹا کلیکشن موجود ہے جی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک انسان کے نفسیاتی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے کوسچننگ کی صورت میں آپ اس کے جھوٹ اور فریب کو سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک انسان اگر جھوٹ نہیں بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے اور آپ اس کے سامنے کہیں کہ تمہارے فورینزک ٹیسٹ آ گیا ہے، چونکہ اب ہم نے ایک اور بات ڈسکس کیا تھوڑی دیر پہلے، کیا کہ سائنس اب باقاعدہ ایک مذہب ہے. آپ یہ والی بات ایمان میں نہ رکھیں، مگر ایسا ہے کہ کوئی بندہ اگر آپ کو یہ کہے کہ یار سائنسی تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ چیز یوں ہے، تو آپ کا ماننے کو دل کرتا ہے، ظاہر ہے کہ سائنس نے کہا ہے جی، صحیح کیا ہونا ہے. آپ اس بات کا جائزہ نہیں لیتے کہ سائنس نے کہا ہے تو غلط بھی ہو سکتی ہے بات ہیں. جب بھی آپ کسی بندے سے بات کرتے ہوں گے، چونکہ آپ نے مذہبی دستگاہ سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، تو باہر کے آپ کے جو جاننے والے ہوں گے آپ سے بحث کرتے ہوئے کہیں گے جی سائنس یہ کہہ رہی ہے اور آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، ایسے جیسے کہ سائنس کو مذہب ہے. تو سائنس ایک مد مقابل ہے بہت بڑا. تو اس لیے لوگوں کے ذہنوں پہ یہ اثر ہو گیا ہے کہ جو بات سائنس نے کہنی ہے وہ درست کہنی ہے. تو لہٰذا آپ نے کوئی جرم کیا اور آپ کو کہا جائے کہ سائنسی تحقیق ہوئی ہے، فورینزک رپورٹ ہے، تم نے یہ کیا ہے، تو جس نے جھوٹ کیا ہوگا وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، تو 2 منٹ میں اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا. وہ کہے گا ہاں میں نے کیا جی، سائنسی تحقیق آ گئی ہے، جب فورینزک رپورٹ آ گئی ہے تو پھر تو میں پھنس گیا نا جی، پھر تو گالی مک گئی. ہو سکتا ہے نہ بھی آئی ہو سکتا ہے نہ بھی آئی ہو، مگر چونکہ آپ نے فورینزک سائنس اتنی بڑی ایویڈنس یعنی کہ ثبوت کی اتنا بڑا سکول بن گیا ہے کہ اب اس کا اثر ہے پورے لا میکنگ کی فیلڈ کے اوپر. حالانکہ سائنس ہم نے کیا کہا، اس کے نظریات میں بھی پیچھے جائیں تو بہت ساری چیزیں ابھی ایسی ہیں جو کہ قابل تحقیق ہیں اور نہیں پتہ. جیسے ہم نے تھاٹ کی بات کی ایسے ہی ہے. بہت بڑی سائنس دنیا میں فزکس کی ہے،
ایسا ہی ہے اسٹرانومی، فزکس، ہر چیز کی ایٹم کے اوپر بیس کرتی ہے. ایٹم ایک جو بہت چھوٹا نہ تقسیم ہونے والا پارٹیکل ہے نا. میں، آپ، پہاڑ، درخت، فرش، واش روم، مساجد، ساری چیزیں کس سے بنی ہوئی ہیں؟ ایٹم سے. ایٹم وہ مختلف جو ایلیمنٹس کے ہیں، ایلیمنٹ کی یہ خاص اقسام ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ایٹم ایک دوسرے سے کلورین ہے تو فلورائڈ سے مختلف ہے، اور ان کے درمیان میں مختلف ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ان میں پروٹون اور نیوٹرون اور الیکٹران کی تعداد الگ الگ ہے. یہی ہے. کوئلے میں اور پانی میں فرق کیا ہے کہ اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے اور اس میں کاربن ہے، اور کاربن کے اندر کتنے الیکٹران پروٹون ہیں وہ الگ ہیں، اور ہائیڈروجن کے اندر ہوتے ہی 2 ہیں، اور آکسیجن میں کتنے یہ الگ ہیں. ان دونوں کے الگ ہونے کی وجہ صرف کیا ہے؟ الیکٹران پروٹون. یہ چلو بات ایک ذرا سی کہہ دیتے ہیں. یہ ایٹم ہے نا جی، یہ اس کا نیوکلیس، یہ اس کے گرد الیکٹران ہے. یہ ہائیڈروجن کا کہہ دیجیے جیسے، اور یہاں پروٹون بھی ہے. یہ ایک ایٹم ہے. اب اس میں تعداد میں اضافہ کرتے رہیں گے تو یہ ایلیمنٹ بدلتا رہے گا. ٹھیک ہے. اس کی تعداد برابر ہوگی ظاہر ہے تو ایٹم چلے گا. اور جیسے کہ یورینیم ہے، یورینیم جس کا دھماکہ ہوتا ہے اس کے اندر 256، گوگل میں دیکھ لیجئے گا کتنے ہیں، پوری تعداد نہیں مگر 200 سے زیادہ. یورینیم چیک کیجئے اس میں الیکٹران کی تعداد کتنی ہے. تو اس میں اور پانی میں فرق کیا ہے؟ صرف تعداد ہے الیکٹران پروٹون کی. ایسی بات ہے. بات سمجھے آپ؟ کیونکہ بات ہو رہی ہے آج سائنس کی، تو آج سائنس کی بات ہوگی بڑی تگڑی. اب دیکھیے الیکٹران پروٹون نیوٹران، بات سمجھانی ہے آپ کو کہ یہ سائنٹیفک ریلیجن از ناٹ اے ریلیجن، یہ مذہب نہیں ہے. اس کی بات پر گفتگو کی جا سکتی ہے. یہ جو آپ معیار بن گیا معاشرے کا کہ سائنسی بات کی جائے گی تو دوسری طرف بات رک جائے گی، رک نہیں سکتی، کیونکہ وہاں پر بھی بہت سارے مسائل ہیں. وہ مسائل کیا ہیں؟ ان کی نشاندہی ہو رہی ہے. یہاں تھا جناب نیوکلیس، یہ تھا پروٹون، اور یہ تھا الیکٹران. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے یہ بھی تو کسی چیز سے بنے ہوں گے. سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، یہ ذرا کیا ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے نا. ان کی وجہ سے تو ایٹم ہوا، ان کی وجہ سے چیزیں بنی، ان کی وجہ سے ہم ہیں، ساری کائنات ہے. روشنی کے اندر بھی ظاہر ہے یہی چیزیں، ساری پوری کائنات ہے. تو یہ بھی کسی سے بنے ہوں گے. تو یہ بنے ہوں گے کس سے؟ یہ بنے ہوتے ہیں کوارڈ سے. کوارڈز، فوٹون، چھوٹے چھوٹے توانائی کے پاکٹس. اچھا، وہ چھوٹے چھوٹے توانائی کے پاکٹ کس سے بنے ہوئے ہیں؟ تو وہ بنے ہوئے سٹرنگ سے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سٹرنگ تھیوری. کیا کہتے ہیں ہم؟ پروفیسر برین گرینی. یوٹیوب پہ ڈالیں گے نا سٹرنگ تھیوری پروفیسر برین گرینی، تو ان کے پورے لیکچر ہوں گے اس میں کہ یہ کیا ہے. سب سے آؤٹر موسٹ شیل میں ٹوٹل کتنے ہوئے؟ پھر ٹوٹل دیکھیں، یہ تو آؤٹر موسٹ شیل میں اتنے ہوئے نا. یورینیم میں 92 ایٹمز ہوتے ہیں اور 92 الیکٹرانز ہوتے ہیں. پروٹون اور الیکٹرانس. ہاں بس ٹوٹل نمبر آف الیکٹران الگ ہوگا. یہ آؤٹر موسٹ شیل میں ہوں گے. شیل ہوتے ہیں نا، یہ ایک شیل ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. میں آپ کو ایک جو بات، ظاہر ہم پوری سائنس نہیں پڑھ سکتے، چھوٹی سی بات سمجھانی ہے. وہ کیا کہ پوری کائنات میں جو چیزیں وہ ساروں کی تخلیق کی بنیاد ہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کائنات کا وحدت الوجود ہے. اسی کو کہتے ہیں تھیوری آف ایوری تھنگ. اسی کو کہتے ہیں وحدت الوجود، جو تھیوٹر کلوزا سے لے کر نا چلتی آ رہی ہے. ادھر والی الگ ہے، یہ تھوڑی ذمہ داری. ادھر والی میں بتا رہا ہوں. تو یہ پروٹون، الیکٹران، نیوٹران، وہ کوارڈز اور فوٹون سے بنے ہوئے ہیں، وہ سٹرنگ سے بنے ہوئے ہیں. سٹرنگ جب آپ دیکھیں گے تو ایسی آپ کو چیز نظر آئے گی، ہے نا. ہاں نہیں تو یہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں انفینٹی سائن کہتے ہیں. ویسے انفینٹی سائن کہتے ہیں یعنی کہ جتنی کائنات میں ٹھوس چیزیں، مایع چیزیں، توانائی موجود ہے، اس کا بنیادی ماخذ، بنیادی جو چیز ہے وہ سٹرنگ ہے. جو توانائی کا ایک دھاگا ہے
جو ایک خاص رفتار جس کو ابھی تک ہم کیلکولیٹ نہیں کر پائے کیونکہ بہت نیچے ہے بات، اس میں ایسے کر کے گھوم رہا ہے. سمجھ آئی بات پکڑی ہے آپ نے؟ ایٹم سے اوپر عمارتیں شمارتیں سب کچھ، وہ ایلیمنٹس، پیریوڈک ٹیبل کا پتہ نا جس میں ایلیمنٹ ہوتے ہیں، ایلیمنٹ داتیں، مختلف داتیں ہیں، مختلف لیکوڈ گیس سارا کچھ. اس سے نیچے ایٹمز، ایٹموں کی بنیادی فرق ہم نے واضح ہو گیا. اس میں چلے جائیں تو پروٹون نیوٹرون جو ہیں وہ کن چیزوں سے بنے ہوتے ہیں؟ کوارٹ فوٹون. وہ کس سے بنے ہوتے ہیں؟ وہ اسٹرنگ سے، توانائی کے ایک ریشہ دھاگا جن کو اللہ روز قیامت اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا. روشنی کا وہ دھاگا، چھوٹا سا انرجی کا دھاگا. اب یہیں آ کے برین گرینی نے ایک بات کی ہے. ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات میں تو کوئی ٹھوس چیز ہے ہی نہیں. اس ٹیبل جس کے ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس کے اوپر کافی دیر بحث کی، اس ٹیبل کے بارے میں دلیل کے اوپر، اب اسی کے اندر جائیں ایٹم، اسی کے اندر جائیں پروٹون فوٹون وغیرہ کے اوپر جائیں تو آگے آ جاتے ہیں انرجی. اگر فرض کیجئے کہ اس پورے ٹیبل کے وہ چھوٹے ریشے دھاگے ایک سیکنڈ کے لیے اپنی حرکت کرنا بند کر دے تو کیا ہوگا؟ یہ ٹیبل غائب ہو جائے گا. یہ ٹیبل غائب. اس ٹیبل کی موجودیت کی بنیادی وجہ اس ریشے کی، اس توانائی کی حرکت ہے، اور اس پوری کائنات کی موجودگی کی وجہ وہ حرکت ہے. وہ حرکت اس کائنات میں جب ایک سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے تو یہ کائنات یہاں سے غائب ہو جائے گی. یہ سائنٹیفک بات ہے. یہاں جا کے موجودیت کی ایک بحث سائنس میں چھڑتی ہے، جو بات آپ کو سمجھانے والی تھی کہ سائنس موجودیت کے پورے تصور پر ابھی اپنا علمی دسترس حاصل نہیں کر سکی. اور ایک جب آپ برین گریننگ کو دیکھیں گے وہاں پر ان سب لوگوں کے انٹرویوز ہوں گے تو ان سے پوچھتے ہیں وہ کہ آپ اس کے بعد میں کیا کہتے ہیں کہ کائنات میں رب ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم انسانوں نے مل کر جو علم حاصل کیا اس کائنات کے علم کا 4% حصہ ہے، اور 4% حصے پر کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ کائنات کا رب نہیں ہے، یہ ایک بہت جرأت مند بات جو کہ میں نہیں کر سکتا. اتنا کیا چونکہ وہ اگنوسٹک ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتا. خیر لادری. میں آپ کو بتایا نا کہ کچھ باتیں میں نے آپ کو بتانی ہیں اور بہت ساری باتیں آپ نے مجھے واپس بتانی. بس ٹھیک ہوگی. یہ اچھا ہم کہاں پہنچے تھے اس بات میں کہ یہ جو سائنٹیفک چیزیں ہیں یہ اب باقاعدہ ایویڈنس کا پورا ایک سکول ہے جس سکول کے طور پر موجود ہیں اور وہ بتائی جاتی ہیں، جس کی بنیاد پہ پوری لا میکنگ کی فیلڈ آگے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہوگی فورینزک کی بات، ڈی این اے کی بات. پھر اب جو مغربی دنیا ہے، چونکہ ہم ان کی مثال لے کے بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ظاہر ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے مثال دیکھا، بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ان کے فادر پیرنٹس کا، تو وہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرواتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. پھر بہت زیادہ جناب الجبر کے جو مقدمات ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام بیس کرتے ہیں اب فورینزک کے اوپر کہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ کے ذریعے مٹیریل پتہ لگتا ہے کہ کون سا ہے. یہ تمام چیزیں. اب اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی ملک میں فورینزک کے لیبز نہ ہوں تو وہاں ثبوت مہیا کرنا عدالت میں سارا کا سارا پولیس والوں کی بات کے اوپر بیس پر. تو ہمارے ہاں چونکہ فورینزک باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ موجود نہیں ہے، ہیں مگر اس لیول پہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں پولیس کا دائرہ اختیار بڑھ جاتا ہے. ورنہ پولیس والا ایک مجرم کو پکڑے گا، اس نے چوری کی ہے، وہاں پر جن جگہوں پہ اس نے ہاتھ لگایا وہاں سے فورینزک رپورٹ لی جائیں گی، عدالت میں پیش کر دی جائیں گی. مجرم کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ملزم کو، مگر وہ مار کے اگلواتا ہے اس لیے کیونکہ وہ پورے لوازمات موجود نہیں ہیں جن سے وہ ایک ثبوت کو عدالت تک لے کر جا سکے. ٹھیک ہے. تو سائنٹیفک انوینشنز ایک جگہ پہ نہیں، اس کی کیٹیگری بناتے ہیں. ایک فورینزک کا ایریا آ گیا، مولیاتی آلودگی کا آ گیا. دنیا میں ایجوکیشنل سسٹم کے اوپر جتنے بھی قوانین بنے وہ سارے سائنٹیفک بنیادوں پہ بنے.
نئے نئے مضامین ترتیب دیے. اب آپ دیکھیں نا، آپ مدرسے میں ہم کتنے مضمون پڑھتے ہیں؟ 6 7 8 8 10. اب میٹرک میں بھی 8 10 مضمون ہوتے ہیں. یہاں او لیولز اے لیولز کرتے ہیں بچے، ہے نا. او لیولز میں 300 سے زیادہ سبجیکٹ ہیں. پاکستان میں کوئی 50 کے قریب کے آپ مضامین کے اوپر اگر اپنے ایگزام پیپر دے سکتے ہیں، ٹیسٹ دے سکتے ہیں، مگر ہیں تو 300 سے زیادہ. چونکہ اب ہر چیز علم کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر فیلڈ الگ الگ ہے. اب جب میرے سے کو پوچھتا ہے کہ آپ کون سے قانون کو پریکٹس کرتے ہیں، تو میں کون سا کرتا ہوں جی؟ میں کرتا ہوں کارپوریٹ، وہ جو میں نے آپ کو پرائیویٹ لاء بتایا تھا، کارپوریٹ، جس کے اوپر میں نے ہارورڈ شاورڈ سے پڑھا وہ رہا. اور دوسرا ریفیوجی اینڈ امیگریشن، جو لوگ سیاسی پناہیں لیتے ہیں اور جو امیگریشن لیتے ہیں. یہ اب کیونکہ ان ایریاز کے اندر بھی پورا سمندر ہے، دیکھنے میں پورا سمندر ہے اس کے ایریاز کے اندر، تو آپ ہر چیز کا الگ الگ ہے. آپ دیکھیں، آپ کسی دل کے ڈاکٹر کے پاس جا کے دماغ کا علاج نہیں کرواتے ہیں، کیونکہ دل کے اوپر اتنی تحقیق ہو گئی ہے کہ اب دماغ کا ڈاکٹر دل کے بارے میں نہیں جانتا. پہلے علوم کے کم ہونے کی وجہ سے ایک ہی طب کا بندہ ہوتا تھا جو سارا کچھ کر لیا کرتا تھا. اب علم زیادہ ہونے کی وجہ سے، یا لوگوں نے باتیں زیادہ کہہ دی ہیں. علم زیادہ والی بات ہم کہہ نہیں سکتے، کیونکہ علم ابھی ایک قابل بحث موضوع ہے کہ علم ہوتا کیا ہے، کس کو ہم علم کہیں گے. تو معلومات کے اضافے کی وجہ سے ایک فیلڈ اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ اس میں بہت سارے ایریاز کمپارٹمنٹ بن گئے. تو کیا ہوا کہ یونیورسٹیوں کی تعلیم، پھر بہت سارے کمپارٹمنٹل وائز چیزیں جب سائنس نے تقسیم کی، تو قوانین بھی اسی طریقے سے تقسیم ہوئے اور نچلی سطح تک منتقل ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ ہمارے ہاں پورا FBR کا جو نظام ہے وہ ڈیٹا کلیکشن کے اوپر چلتا ہے. اگر آپ کو ڈیٹا ٹرک آتا ہے تو آپ اس سے نکل سکتے ہیں. وہ سارا کا سارا سافٹ ویئر بیس ہے. اس سافٹ ویئر بتاتا ہے کہ قانون کون سے کا اطلاق ہونا ہے. ایسا ہی ہے. تو اب عالمی سطح پر بہت سارے دنیا کے ممالک ہیں جہاں پر قوانین، روزمرہ زندگی کے معاملات سارے انسانوں کے ہاتھوں سے نکل کر سافٹ ویئر کے ہاتھ میں جا چکے ہیں. جیسے کہ کینیڈا کے اندر اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک ایپ کھولتا ہے، اس کو کہتے ہیں بیبلون، بائبل سے بیبلون ایپ. بیبلون کھول کے اس میں لکھتے ہیں کہ مجھے سر کا درد ہے، آنکھیں درد کر رہی ہیں، الٹیاں آ رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو وہاں نیچے لکھا ہوا آتا ہے کہ ان آپ کے سمپٹمز کی بنیاد پہ آپ میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور مندرجہ ذیل ادویات کا آپ استعمال کریں، اور اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اب ایپ ہے، دو باتیں. ایک تو ایپ نے آپ کی زندگی ڈیزائن کرنا شروع کر دی. قوانین کا اطلاق انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بیس پہ شروع ہو گیا، اور وہی قانون کو جنریٹ کر کے بھی دے رہا ہے. یعنی کہ پہلے تھا نا ڈاکٹر کی لائبلٹی ہے، ڈاکٹر کی، اس نے آپ کو چیک کیا، اس کے اوپر ایک لائبلٹی ہے. لائبلٹی کا پورا ایک قانون ہے کہ ایک ڈاکٹر نے آپ کے چیک کرنے کے دوران، جیسے کہ میرا اپنا ایک کیس ہے جس کی میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں. اپنے کیسوں کی مثال دینی نہیں چاہیے، غلط بات ہوتی ہے، مگر یہ نام لیے بغیر ہم دے دیتے ہیں. ایک خاتون جن کا تعلق انڈیا سے تھا، ان کو ڈاکٹر نے، مطلب ان کا بچہ پیدا ہوا سمجھا. تو بچہ پیدا ہونے کے بعد وہاں پر نرسنگ سٹاف تھا، جو نرسیں ہوتی ہیں. تو بچے کی پیدائش کے بعد عورت مزاجی طور پہ ایموشنل ہوتی ہے، سائیکالوجی کے مسئلے ہوتے ہیں کچھ، سائنس کہتی ہے. اس دوران وہ جو کیا ہوا کہ ان کو جو نفسیاتی مزاج کی وجہ سے چینج ہوتا ہے، تو مغربی ممالک میں اس کی ادویات دی جاتی ہیں. مغربی ممالک میں نفسیات کا خیال رکھنا قانونی طور پہ بہت اہم سمجھا جاتا ہے. جیسے کہ کڈنی کا، معدے کا، دل کا، پھیپھڑوں کا، گردوں کا، سٹمک کا، سب چیزوں کے ڈاکٹر آنکھوں کے ہوتے ہیں. اس طرح وہاں دماغ کے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جانا پاگل پن نہیں سمجھا جاتا.
بلکہ ان کے پاس جانا فیشن سمجھا جاتا ہے کہ چھوٹی موٹی معاملات ہوتے ہیں, ہزار طرح کی چیز ہوتی ہے. جیسے کہ ایک بیماری ہے ADHD, اٹینشن ڈائیورژن ہائپر ایکٹیویٹی, یا یہ بیماری ہے. اس بیماری کا مطلب کیا ہے کہ ایک بندہ یہاں میری بات سنتے ہوئے اچھرے میں کلفیوں والوں کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے کہ اس کی کلفیاں کتنے مزے کی ہیں. تو یہ بیماری ہے. اب ہمارے یہاں تو یہ شوگر ہے نا جی. تو اس بیماری کا میں نے آپ کو نام بتایا کہ آپ کیلانی صاحب سے لیکچر سن رہے ہیں اور ساتھ آپ سوچ رہے ہیں کہ جناب یہ سامنے جو چرگے والا ہے اس کا بہت اچھا چرگا بناتا ہے, مگر اس کی دوائی ہوتی ہے, میڈیسن ہوتی ہے کہ آپ کی انٹینشن بہت زیادہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے کیونکہ آپ کا دماغ ایک چیز کے بجائے بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہے. اور اس کی بیماری ہے, اس کے کیپسول ملتے ہیں. اور خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے جب ہم پڑھتے تھے تو بہت سارے لڑکے استعمال کرتے, بچے بہت استعمال کرتے. معیار بہت بڑا بن جاتا ہے نا کہ 23 گھنٹے لگاتار بیٹھ کے فوکس کرنا. کیونکہ اب میں جس ملک کی مثال دے رہا ہوں, یاد رہے اس ملک میں میرووانا چرس لیگل ہے, سگریٹ کی طرح دکان سے لے کے پی جا سکتی ہے. اس ملک کی بات کر رہا ہوں یہاں شخصی آزادیاں اس نوعیت کی ہیں, اور وہاں پر میرووانا کی 36 قسمیں ہیں. ایک نہیں ہے, باقاعدہ چیزیں ہیں, ٹافیاں شافیاں سب اس میں ملتی ہیں. تو ہم مغربی معاشرے کی بات کر رہے ہیں جہاں پر شخصی آزادیاں میں کوئی قدغن ریاست لگا ہی نہیں سکتی. ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. اگر وہ آپ کے سامنے یہ کہے کہ ریاست کہے کہ جناب میں آج کے بعد آپ جو ہے نا کیا کریں کہ سگریٹ صرف اس نوعیت کے پی سکتے ہیں, دوسرے دن ان کے خلاف کیس کورٹ میں ہو جائے گا. یہ تو حق ہے ہمارا, ہم جو مرضی پئیں. ہاں ریاست نے ہماری زندگی کی حفاظت کرنی ہے کہ ہم زہر نہیں پی سکتے ہیں, باقی تو ہم نے جو مرضی پینا. یہ بھی بنیادی حق ہونا چاہیے. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. دنیا میں بہت سارے ممالک, یورپین ممالک ایسے ہیں جہاں پر اگر آپ ویجیٹیٹو سٹیٹ میں چلے گئے, یعنی کہ آپ کا ذہن مفلوج ہو گیا, آپ پیرالائز ہو گئے اور آپ بیڈ پہ آکسیجن پہ لگے ہوئے ہیں کئی مہینوں تک, تو آپ کے قریبی خاندان کے لوگ آپ کی زندگی کے ختم کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. بالکل ہے. دنیا میں جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر باقاعدہ خودکشی کا قانون ہے کہ آپ نے خودکشی کیسے کرنی ہے. ایک مخصوص جگہ بھی ہے, پل ہے, ایک جنگل ہے, اس میں جا کے لوگ کرتے ہیں اکثر. پل, ہاں پل سے بھی جا کے کر کے کرتے ہیں نا, کتنی اس کی ویڈیوز بھی کرتے ہیں کیونکہ وہاں مذہب ہے نا. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا بدھزم ہے, اس کی ایک فارم ہے وہاں شنٹوازم. ہاں تو شنٹوازم میں یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں اپنے مطلوبہ مقاصد مکمل کر دیں گے تو آپ اپنی دنیا سے جگہ خالی کر سکتے ہیں. مطلوبہ مقاصد حاصل کر لیے تو آپ اپنی جگہ خالی کر سکتے ہیں تاکہ کوئی اور جینٹل مین اس جگہ کو لے. خیر, ہم بات کر رہے تھے کیا کہ آپ کی اٹینشن کو ڈائیورٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے مختلف طرح کی ادویات ہیں. تو اب دیکھیے یہ بیماری آپ نے شاید پہلی بار سنی ہوگی, ایسا ہی ہے. میں نے بھی جب یہ بیماری سنی تھی نا تو میں نے یہ بیماری سنی تو میں اس کو پڑھتا تھا, لاء کا اسٹوڈنٹ تھا. تو میری جو سسٹر تھی وہ میری سینئر تھی لاء کے اسٹوڈنٹ کے, اور وہ نظریاتی طور پہ آپ کے مکتبہ فکر سے ان کا تعلق بھی ہے. تو میں نے انہیں کہا یار اس طرح کی بیماری ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو گورو کو کہیں نمازیں پڑھیں ٹھیک ہو جائیں گے سارے. ہاں ایمان کے ساتھ نمازیں پڑھیں تو ٹھیک ہو جائیں گے. تو اب اپنا زاویہ دیکھنے کا, مگر وہ ادویات کا استعمال کرتے ہیں. ADHD جو میں نے آپ کو ٹینشن بتایا. اچھا پھر قانون کا اطلاق, چونکہ ہم بات کر رہے ہیں قوانین کی, اور اتنے نچلے سطح پر لا کے آپ کو جورسپروڈنس سمجھا رہے ہیں کہ کس نوعیت میں جا کے بھی قانون کا اطلاق ہوتا ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو ایک بیماری بتائی ہے, ایسی ہزاروں بیماریاں اور ہیں دماغی جن کے بارے میں آپ کو شاید نہیں پتہ, اور ان کے بارے میں قوانین ہیں جن کو ہم ایک پورا ایریا ہے قانون کا, ٹاٹ لا, اس میں زیر بحث لاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب ہم آگے قوانین کی مختلف اقسام کی جانب جائیں گے, یہ میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک بیماری میں نے آپ کو بتائی ہے, ایسی ہزاروں طرح کی بیماری کو. تو میں آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا اپنے کلائنٹ کی کہ ان کو
بچے کی پیدائش کے بعد یہ مسائل سے دو چار ہو گئے ایموشنل، تو وہاں پر ایک نرس نے ان کو کہہ دیا کہ آپ ڈرامہ کر رہی ہیں، چونکہ اسپتال میں کیمرے لگے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا آپ ڈرامہ کر رہی ہیں۔ ان کو اس بات سے بہت دکھ ہوا، پاکستان میں دکھ ہوتا وہ گھر آ جاتی، وہ دکھ ہوا تو جب وہاں سے فارغ ہوئی تو اس کے بعد وہ ہمارے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں ڈرامہ کوئین ہوں، مجھے بہت دکھ ہوا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے ڈسکلوجر بلایا، اسپتال والوں کو ای میل کی کہ کیمرے کی اس دن کی ریکارڈنگ ہمیں مہیا کی جائے، انہوں نے ریکارڈنگ مہیا کی، اس میں کہا تھا اس نے کہ تم ڈرامہ کوئین ہو، ڈرامہ کرنے والی ملکہ ہو۔ ہم نے اس اسپتال کے خلاف لا سوٹ کر دیا $1 ملین کا، ہیں کہ آپ نے ہمارے کلائنٹ کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور وہ بچے کی پیدائش کے بعد ایک خاص نفسیاتی کیفیت سے گزر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے ہر جب کیس ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو کیس اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، پھر مجھے اسٹڈی کرنی پڑی کہ ظاہر ہے کہ ڈاکٹروں کے کیا معاملات ہیں، وکیل کا کام کیا ہوتا ہے کہ سائنس کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں معلومات جیک آف آل ٹریڈ رکھے، کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو اسٹڈی کرنی پڑے گی۔ تو پھر مجھے اسٹڈی کرنی پڑی کہ اچھا ڈاکٹر اس کی کیا ڈیوٹیاں ہوتی ہیں قانونی طور پہ، نرس کی کیا ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ پڑھتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ نرس کو مغربی ممالک کے اندر، کینیڈا کے اندر 3 مختلف انسٹیٹیوشنز، 3 مختلف اداروں کے سامنے جواب دہ ہونا ہوتا ہے۔ ایک ہے باڈی کارنا، جس کے سامنے اخلاقی طور کے اوپر اس نے کوئی غلط حرکت کی ہے تو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، اس کے پورے قوانین کی آؤٹ لائن ہے جو کہ اسمبلی کے پاس کردہ قوانین کے زیر نظر بنایا گیا اور انسانی حقوق کا خیال رکھا گیا ہے۔ پھر کالج آف پیرامیڈیکل سٹاف کے پورے اصول ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور پھر ایک کوڈ آف ایتھیکل کمیٹی ہے جس کے پورے اصولوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اس نے 3 جو ادارے ہیں ان کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں آئی، ٹھیک ہے جی۔ اسپتال کو لا سوٹ کیا تو انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہم نے کہا کہ چونکہ نرس اپنے لائسنس پہ کام نہیں کر رہی تھی، ڈاکٹر کے زیر نگرانی کام کر رہی تھی، تو انہوں نے سب سے پہلے اس ڈاکٹر کا لائسنس کینسل کیا کہ جب تک عدالت کی کارروائی ہوتی یہ کسی مریض کو اب چیک نہیں کر سکتا، اس کے اوپر پابندی ہے۔ تو اب مقدمہ چل رہا ہے، 2 سال چلے گا 2 سال چلے گا، اور 2 سال کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا اس کو واقعی نفسیاتی طور پر اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، جس کے اوپر ہم بحث کریں گے، میں بھی بحث کروں گا، ادھر سے بھی بحث ہوگی، بحث اسے کرنے کے بعد جا کے نتیجہ نکلے گا، اور اگر ایسا کیا گیا تو اس کو ہر جانا دیا جائے گا۔ تو گویا سائنٹیفک چیزیں اس کیفیت میں اس سطح تک استعمال ہوتی ہیں اور ان کی فیبریکیشن بھی ہوتی ہے ساتھ۔ اگر اس میں ہرجانہ ادا کرنے کی طاقت نہ ہو، کس میں؟ ڈاکٹر میں؟ نہیں اس میں ہرجانہ کی نہ، یہ بہت خوبصورت سوال، دیکھیں نا پڑھے لکھے لوگوں کے یہی تو اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ نرس فرد واحد نہیں ہے، وہ ایک ادارے کو ڈیل کر رہی تھی، تو جب لا سوٹ کیا جائے گا تو نرس کو نہیں کیا میں نے لا سوٹ، نہ، ہم نے 2 جون کو کیا، ہسپتال کو اور جو ہیلتھ کی وزارت ہے اس کو، کیونکہ وہ دیندار ہیں، وہ اپنے لوگوں کو، سٹاف کو، جیسے کہ اگر فرض کیجئے خدا نخواستہ اس ادارے کا کوئی ایک ملازم کسی شخص کے ساتھ گستاخی بدتمیزی کرتے ہوئے پایا جائے، اس کو ہاتھ لگا لے، اسالٹ کر لے، کسی کو چھونا غصے میں آ کے اسالٹ ہے، آپ نے اس کو ہاتھ لگایا، تھپڑ لگایا تو پھر تو آپ نے اس کو باقاعدہ ضرب پہنچائی ہے، اور اگر اس تھپڑ سے خون نکل آیا تو یہ گریویسلی باڈیلی ہارم ہو گیا، یہ قانون کا بالکل ایک الگ جگہ چلی گئی۔ ایک چیز کا الگ الگ قوانین کے دائرے ہیں، وہ پیچیدہ نظام۔ تو اگر فرض کریں اس ادارے کے کسی شخص نے کسی کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے تھپڑ مارا، اس کو دانت ٹوٹ گیا، گریویسلی باڈیلی ہارم، کم سے کم 15 سال جیل اور 70 لاکھ روپیہ جرمانہ تو ہونا ہے، مقدمہ۔ تو مقدمہ بندے کے خلاف تو نہیں ہوگا، وہ اس وقت اس حالت میں اس ادارے کے لیے کام کر رہا تھا۔ یہی تو اتنی بات، سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ انسانوں کے درمیان معاملات اتنے پیچیدہ ہیں کہ کورٹ اوور لوڈڈ ہیں، کورٹ بہت اوور لوڈڈ ہیں۔ اس میں وہ
ادارے کو کیوں اس میں مجرم بنایا؟ کیونکہ جرم تو ایک نے کیا ہے اور اس کا دوسروں کے اوپر کیوں ڈالا؟ بہت بہت عمدہ بات. اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی ادارے کی ڈیوٹی پر فائز کوئی جرم سر انجام دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ادارے کے اپنے پروٹوکول وائلیٹ ہوئے ہیں. اگر ہم ادارے کے خلاف مقدمہ کریں گے تو ادارہ واپس اس شخص کے خلاف کارروائی کرے گا اور مقدمہ کرے گا. جیسے کہ اس خاص مقدمے میں اس خاتون کے خلاف ادارے نے بھی اپنی کارروائی شروع کر دی ہے. ان کا ایک الگ کیس چل رہا ہے عدالت میں. جب ہمیں جو ہرجانہ پے کرے گا ادارہ تو ادارہ اس خاتون کے اوپر ایک الگ سے کورٹ ججمنٹ لے کر جائے گا کہ یہ ہمیں پے کرے گی جو اگلے 50 سال حکم کے مطابق اس کو اپنے نوکری کر کے اس کے اندر سے دینا ہے. اگر فرض کیجئے جیسے کہ آپ نے بات کی دیکھو بندہ غریب ہے, مغربی ممالک میں اس کے خلاف مقدمہ آ گیا تو وہ حکومتی سطح پہ چونکہ اس کا اطلاق ہوتا ہے لہٰذا اس کو ہر مہینے اس کی قسط پے کرنی پڑتی ہے. حکومت اس کی جگہ پے کر لیتی ہے اور وہ حکومت کو ہر مہینے قسط دیتا ہے تاکہ اس کی جتنے پیسے تھے وہ مکمل ہو جائیں. تو ادارہ شخص واقعی مجرم ہوگا جائن صاحب, مگر ادارہ ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی ہے کیونکہ ادارے کے دائرہ اختیار میں اس کی ٹریننگ میں وہ کام سر انجام دیا جا رہا تھا. تو لہٰذا ادارہ رسپانسبل کا حصہ ہے. رسپانسبلٹی کیونکہ آپ فرض کیجئے ایک شخص کسی ہسپتال میں جاتا ہے تو وہ کسی ایک ڈاکٹر کے لیے تو نہیں جاتا, وہ اس ادارے کی حیثیت سے جاتا ہے. ادارہ اس کے مال جان و مال عزت اور آبرو کے تحفظ کا ضامن ہے. یہ بیسک کانٹریکٹ ہے. یہ کانٹریکٹ کہاں ہے؟ انہوں نے ہمارے سے سائن کیا ہوا نہیں. ادارے کی جب تشکیل ہوتی ہے اس کی جب رجسٹریشن ہوتی ہے جا کے FBR کے اندر مختلف اداروں کے اندر تو وہاں یہ ساری باتیں لکھی ہوتی ہیں جن کے نیچے وہ سائن کر کے وہ اپنا لائسنس حاصل کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے جو ان کے دائرے میں آ جائیں ان کے عزت آبرو جان و مال ہر چیز کے تحفظ ان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے دائرہ اختیار میں کسی ایک شخص نے کوئی جرم کیا ہو, وہ شخص مجرم ضرور ہے مگر وہ ان کا مجرم ہے نا, وہ ان کا مجرم ہے کیونکہ اس نے ان کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. آپ کے قوانین کی خلاف ورزی, آپ کے حقوق کی خلاف ورزی تو پورے ادارے نے کی ہے جس میں وہ شخص ان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. وہ ان کا سمجھیں کہ کیا تھا, ریپرزینٹیٹیو کیا ہوتا ہے, ان کا نمائندہ تھا, ان کا نمائندہ تھا. ادارہ اس شخص کو ہرجانہ کر سکتا ہے؟ بالکل کرے گا ادارہ. 15 سال ہے اور 70 لاکھ ہے, دونوں میں سے کوئی بھی ایک ادائے اگر 70 لاکھ ادا کر نہیں, یہ تو میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے, یہ تو اب جج فیصلہ کرے گا کہ کتنا ہو سکتا ہے. نہیں مثلا جرم کی نوعیت پہ بحث ہوتی ہے. ایک طرف جرمانے ایک طرف قید ہے, اگر جرمانہ ادا ہو پھر قید ختم ہو جائے گی. قید ختم ہو جائے گی. بالکل ایسا ہوتا ہے, مختلف کیسز میں ایسا ہوتا ہے. اور اگر جرمانہ نہ ادا اور قید ہو جائے تو پیچھے اس بندے کی فیملی 4 لوگوں کی, وہ ریاست کے ذمہ ہے کمپنی کے ذمہ؟ جو پیچھے لوگ رہ جاتے ہیں نا ان میں سے جو لوگ 18 سال سے بڑی عمر کے وہ تو آزاد ہیں, وہ تو اپنی مرضی سے زندگی جیے گے. جو اس سے کم عمر کے لوگ ہیں نا وہ پھر ریاست کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں. ان کو چونکہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے نا ان کو پیسے دے گی, مگر 18 سے اوپر ہے نا وہ تو پھر آزاد لوگ ہیں, آزاد پنچھی ہیں, وہ جہاں بھی جائیں بھوکے مرے جو بھی کریں. تو آئیے آج کی گفتگو کا ہم لبے لباب نکالتے اور پھر سوالات کی جانب بڑھتے ہیں کیونکہ لگ رہا ہے کہ آج آپ کے ذہنوں پہ سوال کافی. لو جی, آج پہلے ہم نے کیا بات کی کہ ہم نے فلسفے کی کوئی آخری نوک پلک دیکھی کہ کیا کیا ہو سکتی ہے, اور اس میں ہم نے مذہب کے ایریے کو کیلانی صاحب کی عدم موجودگی میں فائنڈ کیا کہ مذہب کا بھی اس میں اثر ہے. یہ الزام کہ مغرب پورے قوانین بغیر مذہب کے بنا رہا ہے یہ کوئی اتنی اچھی اپروچ نہیں ہے, اس میں ہے. دوسرا ہم نے یہ بات کی کہ سائنس کا دائرہ اختیار اب ان جورسپروڈنس کے اوپر مذاہب, فلسفہ, اولڈ میکسمز, روایات, تہذیب, ان تمام چیزوں سے دائرہ بڑا ہو گیا ہے. اس لیے کیونکہ اب اس نے پوری تہذیب انسانی کو نگل لیا اور یہ سب سے بڑا علم دنیا میں سمجھا جاتا ہے. اب کوئی بندہ اسلام کو ثابت کرنے کی بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے سائنسی طور پہ ثابت کرنا ہے, کیونکہ اب سائنس راستہ بن گیا ہے کسی بھی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے, تو لہٰذا قوانین کے اوپر اس کا اثر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے,
اب ہم اس کے آگے جب لیکچر دیں گے تو ہم اس پہ بات کریں گے قوانین کی مختلف جو چھوٹی بڑی اکائیاں ہیں، جیسے کہ ٹارٹ لا ہے، فیملی لا ہے، کارپوریٹ لا کے ایریے ہیں، مارکنٹائل لا ہے، یہ کس طریقے سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہترین ہوگی. اب کیلانی صاحب بات کریں گے یا آپ لوگ سوال کریں گے؟ بتائیں جو بھی کریں. آج کے لیکچر میں اسلامک پرسپیکٹو میں، اسلامی تناظر میں ہم چند چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. ایک تو چونکہ میں ذرا لیٹ شامل ہوا تھا، جیسا کہ پتہ ہی ہے، ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے بات ہے ایک. تو ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے اسلام جو کہتا ہے نا، وہ یہ کہ اسلام کہتا ہے کہ جو بیماریاں ہیں، ڈیزیزز ہیں، ان کے خلاف آپ اسباب اپنا سکتے ہیں. مشہور نظریہ ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں حدیث میں. تو اسباب اپنا سکتے ہیں آپ. اسباب اپنانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. کہ آپ نے کہا کہ فار ایگزامپل کرونا آیا تو ماسک لگائیں یا یہ کریں، ایس او پیز کا خیال کریں، تو یہ اسباب میں سے ہے، ہم یہ اپنا سکتے ہیں. لیکن یہ ایک دوسری بات ہے کہ وہ پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے، اس کی کچھ بیسز ہونی چاہیے. وہ واقعی اتنے خطرناک ہے یا کم خطرناک ہے، اس کو زیادہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، یا کوئی بھی یہ الگ چیزیں ہیں. لیکن کئی آثار، کئی احادیث، کئی واقعات اس پہ موجود ہیں کہ ہم بنیادی طور پر بیماری کے روک تھام کے لیے اسباب اپنا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس میں ریسرچ کی ضرورت ہے کہ مغرب نے سائنس کو مسلمانوں سے، مذہب سے الگ کیا ہے، بائسڈ ہو کر، متعصب ہو کر انہوں نے کیا ہے. ریسرچ و تحقیق کا میدان کبھی بند نہیں ہوتا، لیکن اس پہ مسلمانوں نے بہت ریسرچ کی ہے، آلریڈی ریسرچ موجود ہے. محمد قطب بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے ایک سوال بڑا اٹھایا. انہوں نے کہا کہ ان کی اکثر کتابوں میں یہ سوال نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب نشأت ثانیہ ہوئی ہے اس وقت، یعنی اٹلی سے اس کا آغاز ہوا، رینیسانس کا وہ جو ہم کہتے ہیں، تو اس وقت یورپ یہ چیزیں لے رہا تھا، یہ سائنس، یہ مشاہدہ، تجربہ، یہ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ، یہ ساری چیزیں لے رہا تھا وہ، اور اس پہ علم کی، آئندہ کی دنیا کی بنیاد رکھ رہا تھا. یہ ہسٹوریکلی ایک ریالٹی ہے، فینامنا ہے. یہ سب چیزیں واضح ہیں کہ یورپ نے یہ چیزیں مسلمانوں سے لیں. ایک تو کروسیڈز کے اندر، صلیبی جنگوں کے اندر جو 200 سال کا پیریڈ رہا، اس میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ملے. دوسرا ویسے جو اسپین کے اندر یورپین، فرانس کے اور دیگر یورپین کنٹریز کے ممالک کے جو لوگ ہیں وہ پڑھنے گئے. مثلا راجر بیکن ہے، وہ فرانس میں پڑھنے گیا. تو اس طرح کر کے اسٹوڈنٹس کی ایک لمبی لسٹ ہے، مسلمانوں سے یہ چیزیں انہوں نے حاصل کی. اور سسلی جو جزیرہ ہے، سقلیہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ یورپ کا ملاپ ہوا، اہل یورپ کا. تو یہ مسلمانوں سے یہ چیزیں لی ہیں، لیکن مسلمانوں سے مذہب نہیں لیا. ان چیزوں کو لے لیا، مذہب نہیں لیا. اور پھر اس کے بعد جب ڈارونزم آیا اور مذہب سے بغاوت پیدا ہو گئی، چرچ کے خلاف سارا کچھ، تو باقاعدہ طور پر مذہب کو الگ کیا گیا اور ان چیزوں کو، سائنس وغیرہ کو الحاد کی بنیاد بنانے کی کوشش کی گئی. ان کی بنیادوں پہ الحاد کھڑا کیا گیا، کیونکہ سائنس جو ہے نا، سائنس یہ بنیادی طور پر ایک ثبوت ہے، نظریہ نہیں ہے. یہ ثبوت ہے، پروف کے طور پر کام آتی ہے. اب اس کے اوپر جو نظریہ قائم کیا جا رہا ہے
وہ کون سا قائم کیا جا رہا ہے؟ سمجھ آئے؟ تو مسلمانوں سے یہ چیزیں لی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کا نام حذف کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر آن دی ریکارڈ یہ چیزیں موجود ہیں کہ جب آپ کوئی سائنٹیفک ریسرچ پیش کرتے ہیں، بڑی مثالیں ہیں اس کی، سائنٹیفک ریسرچ پیش کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر اس ریسرچ کے اندر آپ نے مذہب ایڈ کر دیا ہے تو فوراً آپ کی وہ ریسرچ جو ہے ریجیکٹیبل ہو جاتی ہے، اس کو نہیں، وہ کہا جاتا ہے یہ سنجیدہ رہی نہیں۔ اور بھی اس کے اوپر کتابیں ہیں، اسپیشلی جو ہے علامہ محمد اسد جو پختیال غالباً ان کا نام تھا، پہلے نو مسلم تھے، کنورٹر تھے، تو ان کی کتابیں پڑھنے والی ہیں۔ وہ یورپ کے اس تعصب کو پوری طرح واضح کرتے ہیں، اور عام بندے نہیں تھے، بہت بڑے آدمی تھے علم کی دنیا کے۔ اچھا جی، سائنس نے آگے ایک تیسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سائنس نے جو قوانین کو متاثر کیا ہے نا، وہ معیار کے اعتبار سے متاثر نہیں کیا، خیر و شر کے اعتبار سے یا ان چیزوں کے اعتبار سے متاثر نہیں کیا، یا ہمارا جو جوڈیشری سسٹم ہے وہ شہادت پہ قائم ہے، تو شہادت کو نہیں چینج کیا، کیونکہ ہمارے پاس ایک پورا سلیبس ہے عدالت کے لیے کہ وہ بندہ ایسا ایسا ہونا چاہیے، یہ تو چیزیں موجود ہیں، لیکن سائنس کو زیادہ سے زیادہ جو ایویڈنس کے طور پر ہم یوز کر سکتے ہیں وہ قرینہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا، قرینے کے طور پر ہم اسے یوز کر سکتے ہیں کہ یہ قوی قرینہ ہے کہ جی میرے پاس اس کی ویڈیو موجود ہے، یا سائنٹیفکلی اور کوئی چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں، یہ اس اعتبار سے ممد و معاون تو ہو سکتے ہیں، ہیلپر تو ہے، لیکن بیس نہیں بن سکتی اس کی بیس پہ، یعنی اگرچہ ہیلپ فل بہت زیادہ ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیس شہادت ہے، اس شہادت کو کیسے کبھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بیس یہی عدالت ہے، ہمارے پاس پورا ایک وہ موجود ہے سارا۔ سائنس اور اسلام آپس میں مخالف نہیں ہیں، متضاد نہیں ہیں، ان کے درمیان کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، سائنس کا ایک اپنا میدان ہے، اسلام کا ایک اپنا میدان ہے، جیسا کہ پہلے میں واضح کر چکا تھا۔ علم کیا ہے، یہ بات پچھلے لیکچر میں بھی جنید صاحب نے فرمائی، علم کیا ہے، یہ اب کوئی میں بات نہیں کر رہا اسلام کی، یہ ایک جو مجھے سمجھ میں آیا ہے نا، علم کیا چیز ہے، علم استدلال کا نام ہے۔ آپ تھیریز کو سمجھتے ہیں، وہ تھیریز جو پہلے موجود آلریڈی جو لٹریچر میں چیزیں موجود ہیں وہ ساری انفارمیشن ہے، معلومات ہیں، اور معلومات آپ سے زیادہ کمپیوٹر کے پاس، گوگل کے پاس آپ سے زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ان کو سمجھنا، ان تھیریز کو سمجھنا، حالات کو سمجھنا، ان کی امپلیمنٹیشن کرنا اور نیا سلوشن لے کر آنا، یہ علم ہے۔ وہ ایک جو نیا سلوشن آپ دے رہے ہیں، وہ استدلال کر رہے ہیں آپ، مجھے جو یہ میری ایک پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو۔ تو آخر میں وہی بات کہ سائنس جو ہے وہ خیر و شر کا پیمانہ نہیں ہے، خیر و شر کا پیمانہ مذہب ہی ہے، اور اکارڈنگ ٹو مسلم اسلام ہی ہے۔ تو سائنس زیادہ سے زیادہ جو ہے چیزوں کو سمجھنے میں، انہیں انڈرسٹینڈ کرنے میں ایک ہیلپ فل چیز ہو سکتی ہے، لیکن وہ نہیں بن سکتی، خیر و شر کا معیار نہیں بن سکتی۔ اچھا جی، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی، زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔